ہم نے باتیں پیچھے کی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، ایسا ہی اقوام متحدہ کا ہم نے ایک نظام اور نظم و نسق سمجھنے کی کوشش کی، بہت دھیما سا ایک اوور ویو ہے، ہم نے اس کو ڈیپلی نہیں پڑھا۔ کیوں ڈیپلی نہیں پڑھا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے مختلف ادارے ہیں اور ان اداروں کو آپ جو ہے وہ ون بائی ون کر کے پڑھتے رہیں گے اپنی زندگی میں، چونکہ ظاہر ہے 10-12 لیکچرز کی گیم تو نہیں ہے ان تمام چیزوں کو پڑھنا۔ ہم 10-12 لیکچرز میں بہت ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیے گا، چونکہ یہ 5 سال کی تعلیم، یہ ساری موقع۔ آپ نے ایک چیز دیکھی، ہم نے بین الاقوامی معاہدوں کی بات کی اور یکے بعد دیگرے ہمارے سامنے بین الاقوامی معاہدوں کی مثالیں بھی سامنے آ گئی، جیسے کہ ہم نے اس بات کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز میں آپ بندھے ہوئے ہیں، جو ہی آپ اپنے ملک کی بارڈر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ جیسے کہ اس دن جامی صاحب والی بات میں بھی میں حیران تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے کوئی امداد یا بات چیت یا خارجہ معاملات کرنا بند کر دے، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ ان کو حکومت لینے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ اشیاء خوردونوش نہیں تھی اور من و سلوہ نہیں اتروا رہا تھا، فرشتے بھی موجود نہیں تھے جو کھانا لے کر آتے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی دنیا سے گفتگو کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بین الاقوامی دنیا سے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء خوردونوش طلب اور رسد کی بنیادی میکنزم جو کسی بھی بین الاقوامی نظریے سے بالاتر ہے، یعنی کہ کیپٹلسٹ ہے یا نہیں ہے یا سوشلزم ہے یا نہیں ہے، مگر طلب اور رسد تو ہر جگہ پہ ہے۔ جب مدینہ کی مارکیٹ تھی حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں تو تب بھی طلب اور رسد کا مسئلہ تو تھا، تو طلب اور رسد کے لیے جب وہ اپنے ایریے سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کے ذریعے یہاں پر اشیاء خوردونوش کی ترسیل کا کام سر انجام دیتے ہیں، تو ساتھ ہی ان کے سامنے ایک بڑا میکنزم آ گیا کہ آپ کو بین الاقوامی معاہدوں کا حصہ بننا پڑے گا۔ لو جی، وہ چلے گئے ناروے، وہاں جا کے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم آپ کو امداد دیں گے، ٹھیک ہے آپ امداد لیجئے، مگر آپ کو مدرجہ ذیل چیزیں اپنے قوانین میں شامل کرنی پڑیں گی، بنیادی انسانی حقوق، خواتین کے حقوق اور تمام چیزیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بھوکے تو نہیں مرنا سے۔ تو گویا آج کی دنیا میں جو قوانین ہیں بین الاقوامی سطح پہ وہ ایک شکنجے کی طرح ہیں، ایک جال کی طرح ہیں، آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، اسی کے اندر ہی راستہ تلاش کر کے اس کو موڈیفائی کرنا ہے۔ جیسے کہ عرب بل آف رائٹ ہے، ایک انسانی ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے، عرب بل آف رائٹ والوں نے یہ کہا، وہ جو 30 رائٹ ہم نے لکھے تھے جن کے اوپر ابھی آپ سے بات بھی کریں گے کہ آپ نے ذرا اس کی مذہبی رائے بھی دینی تھی، تو اب عرب بل آف رائٹ والوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے انسانی حقوق ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انسانی حقوق تو ہے ہی نہیں، اصل میں بندے ہی کوئی نہیں، ہم نے تو 14 سال پہلے نظام لے کے آ گئے ہیں، بھجے ہیں آپ یہاں سے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا چارٹر موجود ہے، ہم عرب بل آف رائٹ میں حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں متعارف کروائیں گے، فرائض، کہ حقوق اکیلے نہیں ہیں کوئی چیز، ان کے ساتھ فرائض کا ہونا ضروری ہے۔ یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظام ہم بہت پہلے سے لے کے آ چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، چونکہ ایک اور پرابلم بھی ہے، میڈیا نے اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ اب اگر آپ کسی بھی چیز کو منسوب کر کے یہ بتانے لگتے ہیں کہ یہ 14 سال پہلے کا نظام ہے تو آپ کو میڈیا کی ایک پوری جنگ سے گزرنا پڑتا ہے،
آپ ان کو بغیر یہ بتائے کہ یہ بات 14 سال پرانی ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ بات اچھی بات یہ ہے کہ فرائض ہونے چاہیے، تو وہ کہیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے جی، ہونے چاہیے فرائض۔ تو لہٰذا کیا ہے کہ پھر اس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر چیزوں کو بدلنے کے لیے اسی راستے کو اپناتے ہوئے اس میں نکھار پیدا کرنا پڑتا ہے یا اپنی کوئی تحقیق لانی پڑتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے پیسے مانگے تھے، آئی ایم ایف والے پیسے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے پیسے دیتے ہوئے یہ کہا کہ یار آپ سارا ہمارے پیسے واپس نہیں کریں گے آپ، اور اربوں سے پیسے کے اوپر گارنٹی دلوا دیں۔ سعودی عربیہ والے ہمارے چچیرے بھائی، انہوں نے سعودی عرب والوں نے یہ کہا کہ تواڈے پیسے دی گارنٹیاں دے دے کے اسی آ گیا تنگ، تو تسی ایک کام کرو کہ اس کے بعد اگر آپ نے پیسے ہم سے مانگنے ہیں تو آپ بلوچستان کی جو زمین ہے وہ ساتھ پلج کر دیا کریں، لہذا ساڈے پیسے بھی تسی ساڈے کولوں بھی نس جاؤ، مسلمان بھائی چارہ تے جگہ تے رہ گیا نا جی، تسی پیسے ہی نہ دیو، لہذا آپ پلج کر دیں۔ انہوں نے کہا عربوں کو زمین دینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم امریکہ والوں سے یا آئی ایم ایف والوں سے ڈائریکٹ بات کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا لو جی تواڈے جڑے ادارے نے وہ ادارے انڈیپینڈنٹ کر دیو تاکہ ہم ان کی پالیسیز ترتیب دیا کریں، جس کی وجہ سے پیٹرول کی مصنوعات میں اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کیسے فرق پڑ گیا چیزوں میں۔ اچھا، آج ایک اور چیز کا فرق پڑا ہے علماء، دیکھیں ہماری کلاس کے دوران بین الاقوامی معاہدوں میں کتنی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ نے ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنی ہے۔ اب آپ نے علماء کی طرح چوکوں میں جذباتی باتیں نہیں کرنی تقریر، آپ نے بتانا ہے کہ یہ معاہدے اس طریقے سے ہوئے، کیونکہ آپ نے یہ بات علماء کی نسبت سمجھی ہوئی ہے۔ چونکہ میں جب علماء کی تقریریں سنتا ہوں تو میں ہنستا ہوں نا، مزے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب طاہر القادری صاحب ہے کہہ رہے ہیں، جناب خادم رضوی صاحب ہے کہہ رہے ہیں، مولانا گھمن صاحب ہے کہہ رہے ہیں، زور سے اسٹیج پہ مکہ مار کہتے کہ ہم امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہنسنے والی بات ہے، ذرا چھوڑنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، ان کو طریقہ کار کا تو پتہ ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے آج کیا ہوا، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ یوکرین کے ساتھ ایک چھوٹا سا خطہ لگتا تھا جس کا نام تھا کریمیا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مسلمانوں کی فوجیں سب سے پہلے داخل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کریمیا جو تھا وہ اس میں زیادہ تر لوگ رشین سپورٹ میں تھے، رشیا کی مدد میں تھے، تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کریمیا پہ قبضہ کیا تھا، سالوں پہلے کی بات، اوباما کے زمانے میں ہوا تھا، جس پہ یوکرین نے بہت غصہ کیا 14-15 میں۔ تو اب کریمیا پہ قبضہ کرنے کے بعد یوکرین کہاں ہے؟ یورپ کے دروازہ ہے۔ اب یہاں سے جو ہی آگے بڑھیں گے تو یورپ کے اوپر تسلط قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یورپ کون سا ہے؟ یورپی یونین، اور وہ کس کی طرف ہے؟ امریکہ کی طرف۔ دنیا کی سیاست کے بڑے پلرز، دنیا کیا کہا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا، یونی پولر اور بائی پولر ورلڈ ہوتی ہے۔ یونی پولر کا مطلب ہے کہ ایک سپر پاور ہوتی ہے، باقی سارے انہوں نے مرنا ہوتا ہے۔ بائی پولر ہوتی ہے 2 سپر پاور ہوتی ہیں، ٹرائی پولر ہوتی ہے 3 سپر پاور ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کہتے تھے نہیں چائنا سپر پاور ہے، نہیں، سپر پاور ہونے کے لیے بہت سارے لوازمات کی بھی ضرورت ہے۔ ابھی تو چائنا کی چیزیں بکتی ہیں مارکیٹ میں، ماشاءاللہ یہ جو ہماری اتنی خوبصورت ٹوپیاں ہیں یہ میڈ ان چائنا، یہاں تک چائنا پہنچ گیا ہے، مگر ابھی چائنا نے نالج کو، علم کو پیدا کرنے والی یونیورسٹیاں اسے ترتیب نہیں دی، وہ بھی نالج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ ہارورڈ میں نہیں پہنچے، MIT نہیں بنایا، نوبل لوریٹس نہیں ہیں۔ کون بلا؟ تحقیقی مجلے بہت سارے نہیں نکلتے۔ امریکہ میں ہر دن ہزاروں نئی تحقیقیں سامنے آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشی ترقی، علمی ترقی، دنیا میں سیاست کے نئے نئے داؤ پیچ، سب چیزیں نئے روپ اور رنگ سے سیکھی جاتی ہوتی۔
یہ سارے لوازمات کرنے پڑتے ہیں. نوبل لوریٹ کون ہوتا ہے جس کو نوبل پرائز آپ کو بتایا تھا؟ 50,000 جس کی سائٹیشن استعمال ہوئی ہوں سائنس میں. باقی جنہوں اوباما شباما لبیا ہوتے شگل ہی ہوتا تو جو سائنس میں ترقی کے لیے. اچھا یہ تمام لوازمات کی ضرورت ہے تو لہٰذا بھی کیا بائی پولر ورلڈ نہیں ہے, یونیپولر ہے. تو رشیا کے پاس وہ تمام طاقتیں موجود ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں, فوجی طاقت بھی ہے, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی ہیں. امریکہ کی اکانومی کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اسلحہ ساز فیکٹری. دنیا میں ویپن انڈسٹری میں وہ نمبر 1 پہ, ورنہ تو اربوں کے بعد بہت پیسے ہیں. تو 9/11 ایک جو واقعہ پیش آیا تھا دہشت گردی کا, اس واقعے کی وجہ سے دنیا میں جو قانون سازی ہوئی اس میں ایک بڑا تبدیلی یہ آئی کہ جو عرب پیسوں والے تھے انہوں نے امریکی کمپنیاں خریدنا شروع کر دی تھی اسلحہ والی, وہ خریدنا بند ہو گئی. اگر وہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ تیل بیچ بیچ کے ان کے پاس اتنا سونا اکٹھا ہو گیا تھا کہ یہ وہاں پر زمین جائیداد امریکہ میں اور 7 کمپنیاں خریدنا شروع ہو گئے تھے کم وقت. انہوں نے کہا کہ لے جو انہیں روکنے کے پھر مختلف راستے نکل آئے. پھر کیا ہوا کہ جب ایک یونیپولر ورلڈ ہے, انہوں نے بنائی گیا ہے نیٹو, نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹریز اور الائنس. اچھا وہ کیا کرتی ہے کہ وہ فوجی طاقتیں ممالک کی اکٹھی کر کے جمع کی ہوئی ہے اور وہ نیٹو اکٹھی مل کے حملہ کرتی ہے. ان کے درمیان میں بھی ایک معاہدہ ہے. معاہدہ کیا ہے کہ کسی ایک نیٹو ملک کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ نیٹو کے ہر ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, مل کے ایک فوجی طاقت بنائے گی. یعنی کہ یہ جو نیٹو ہے علماء, یہ بھی اس کے سپر پاور ہونے کے پیچھے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہوگی بات. لہذا کیا ہوا کہ کرائمیا کے قبضے کے بعد انہوں نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ ہم یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنائیں گے. انہوں نے ایک چال موو کی بین الاقوامی سیاست کے چیس بورڈ کے اوپر, شطرنج کی بازی کے اوپر ایک پیادہ اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ لیا کہ اگلا جڑا ممبر ہوئے گا نا نیٹو دا وہ ہوئے گا یوکرین. رشیا نے کہا کہ یار ہماری سرحد کے اوپر نیٹو کی افواج لا کے آپ بٹھائیں گے, مطلب آپ ہوش میں ہیں. ہمارے ساتھ چائنا ہے, ہمارے ساتھ کوریا ہے, ساڈے کول مطلب اور پاکستان ہے, یہ ملک اسی اکٹھے کر لیں گے. انج نہ کرو ساڈے نال, ساڈے کول بھی ہتھیار نے, اسی تسی یونیپولر ہو, سپر پاور ہو, مگر اسی دوجے نمبر دے چودھری اسی ہاں. تے تواڈے کول جڑے میراثی مروسی نے تسی اکٹھے کیتے نے تے اسی بھی اکٹھے کر سکتے ہیں, مگر چودھری ہم دونوں ہیں, مگر ہماری چودراہٹ کے درمیان میں جنگ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں جی ہے یہ جڑا تاڑی بارڈر تے ساڈا کمی ہے, انہوں اسی طاقت دے دینی ہے, انہوں اسی بندوقاں دینی ہیں. انہوں نے پہلے منع کیا. منع کرنے پہ جب وہ منع نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا جی اس سے پہلے کہ آپ اس کو نیٹو کا حصہ بنائے نا, ہم کرتے ہیں اس پہ قبضہ, اسی وہ زمین بھی کھونی ہے تو نال انہوں چھتر بھی مار رہے ہیں, کر لو جڑا کرنا ہے. انہوں نے اب کر لیا حملہ اس سے پہلے کہ اس کو نیٹو کا حصہ بناتے. انہوں نے سوچا پہلے تھا کہ یہ حملہ نہیں کریں گے, دھمکیاں دیں گے, تیار نہیں تھے. جب پتہ لگا حملہ ہو گیا تو اب وہ صورتحال غمگین ہو گئی. وہ واپس اگر جوابی مقابلہ کریں گے تو نیٹو کے سارے ملک ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. کیوں؟ وہ کہیں گے یار یہ تو نیٹو کا ممبر ہی نہیں ہے, ہمارے درمیان میں تو معاہدہ ہے کہ نیٹو کے ممبر پہ حملہ ہو. خام خواہ رشیا کے ساتھ جنگ کر کے اپنے بندے مروانے ہیں. پہلے ہی عالمی مسائل ہیں, کرونا آیا ہوا ہے, معاشیت بے بری حال ہے. اور رشیا نے بھی امریکہ کی غلطی کا بہت اچھے وقت پہ فائدہ اٹھایا, چونکہ اس وقت دنیا بھر کی اکانومیاں دبی ہوئی ہیں. اس وقت جلدی جلدی کوئی دوسرا ملک اٹھ کے نا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں اٹھے گا. انہوں نے کہا تم لوگوں نے غلط چال چلی ہے غلط وقت کے اوپر.
تو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انسان کا پتر کیسے بننا ہے، لہٰذا وہ قبضہ کرے گا۔ اس وقت اگر نیٹو جوابی حملہ کرے تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم جیسی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وقت ہتھیاروں کی وہ ترسیل، ہتھیاروں کا وہ میکانزم نہیں تھا۔ اس میں تو انسانیت کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا دنیا کے جو معزز لوگ ہوں گے، جو انٹرنیشنل وکیل ہوں گے، وہ سارے سر جوڑ کے سمجھانا شروع کر دیں گے، نہیں بس جڑا ہو گیا مارے گئے یوکرینین نہیں ہے۔ مگر آپ نے ایک چیز دیکھی علماء، اگر یہ جنگ ہوتی ایران اور یمن کے درمیان میں، پاکستان اور ایران کے درمیان میں، تو ایک بڑا طبقہ نکل آتا جو یہ گفتگو کرتا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے طاغوتی طاقتوں نے سازش کی ہے نا، اور اس والی بات کے اوپر وہ زور لگاتا نا، مزہ ہی آ جاتا تھا۔ مگر کسی پوری دنیا میں یہ نہیں کہا کہ دو عیسائی قوتوں کو لڑانے کے لیے مسلمانوں نے سازش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں سازش کے اہل بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ایک گل اگر سڈے متے لا لیں کہ اسی سازش کی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی، مطلب کہ ہمیں بھی وہی سازش کی ہے جناب۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ یہ تقریر بھی نہیں کی، ان کے جو مولوی ہیں انہوں نے یہ تقریر بھی نہیں کی کہ یار دو عیسائی قوتیں بھائی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی سازش۔ نہ مسلمانوں نے سازش کی، نہ یہودیوں نے سازش کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں لڑیں، تم لوگ تو رہو سائڈ۔ اچھا، اس پوری صورتحال میں کیا ہوا کہ بیچ میں ہمارا وزیر اعظم ساڈا لونڈا وہ پہنچ گیا جناب ماسکو۔ اس کو ظاہر ہے خارجہ سطح پر کچھ کہا گیا ہوگا کہ جائیں جا کے بات چیت کریں۔ اچھا، یہ ایک چودھری، چونکہ ہم دونوں چودھری پہ قرضدار ہیں، ہم نے بڑے چودھری کے پیسے دینے، اس کے پیسے دینے۔ اس وقت کمی کا کام نہیں بنتا تھا کسی ایک چودھری کی سائڈ لینا، بنتا ہے ذرا پیسے انہوں نے بھی دینے نا سر۔ ظاہر ہے وہ چودھری آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو ماریں گے، ہمارے لیے تو دونوں چودھری ہی ہے نا ابھی، کہ نہیں؟ لیکن یہ چھوٹے چودھری کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ جگر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسے امریکہ کو بتایا کہ دیکھیں پاکستان تھوڑا چھوٹا بچہ ہے، تسی پوری افغانستان دی جنگ انہوں ساتھ لے کے لڑی ہے، یہ سارے نال دیکھو اپنا بندہ۔ تو عمران خان صاحب وہاں گئے، باتیں چیتیں بھی واپس آ گئے۔ امریکہ کے ایمبیسیڈر نے اس بات کا برا منایا، کسی نے ڈانٹا نہیں ہمیں بھی۔ مگر آج صبح کیا ہوا؟ 2016 میں نیشنل بینک آف پاکستان منی لانڈرنگ کے قوانین کی مکمل نافذ نہیں کر سکا تھا۔ نیشنل بینک آف پاکستان منی لانڈرنگ، اینٹی منی لانڈرنگ لاز کو وائلیٹ کیا تھا، اس نے نافذ نہیں کر سکا تھا، تو اس کو اوپر ایک فرد جرم عائد ہوا تھا انٹرنیشنلی، یو ایس نے کیا 2016 میں، بڑا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے آج صبح ہمیں $55 ملین کا ہمیں ہرجانہ عائد کر دیا ہے کہ تسی 55 ملین کا ہرجانہ پے کرو، 6.9 بلین بنتے ہے نا، ہرجانہ آپ ادا کرے پاکستان، کیونکہ آپ نے منی لانڈرنگ میں کے قوانین کو نافذ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ ہوئی تھی۔ یہ نہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے ناراض، انہوں نے صرف ہمیں بتایا کہ تسی ہو کمی، جھگڑا ہو رہا ہے چودھری ہونا، تہاڈا کام نہیں بننا کہ تسی کدی ایدے کول جاؤ کدی میرے کول آؤ، تسی چپ کر کے گھر بہندے تے بہتر سی۔ کہ تسی نہیں بے تو تمہیں پہلا کام یہ کر دیا کہ اے جڑے 2016 تو اسی تمہیں معاف کیتا ہے کہ غریب ہے، پہلے بری حالت نے قرضہ منگی زندگی گزاردا ہے، آٹا چینی دا بحران ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، تے ہوں تسی تھوڑا جہا ویکھو کہ تسی پیسے ساڈے دیو۔ ابھی یہ پہلی بات مانگی ہے، اگر ہم نے اگلے 5-10 دنوں میں یا مہینے کے اندر نا معافی نہ مانگی تو سانو وہی پیسے دینے پڑیں گے۔ پہلی قسط
ہاں معافی، یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کیا. معافی ایسے نہیں مانگنی پڑے گی کہ ہم کہیں گے ہمیں معاف کر دیں. آپ میڈیا میں پڑھیں گے امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان میں تسلیہ طلب مسائل کو حل کرنے کے لیے پیش رفت ہو گئی. اندر سے بات یہ ہوگی کہ یار سانو معاف کر ساڈے کو غلطی ہوگی سانو چھڑ دے. باہر آپ یہ سنیں گے اور پھر اس کی ایک انگریزی کی ٹرم ہوگی کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ریلیشن شپس آر امینڈیڈ ود یو ایس آن بیس آف ڈسکشن بٹوین بائی لیٹرل پارٹیز. اینج کر کے گل ہوئے گی. یہ انگریزی بھی لکھا ہوئے گا. انگریزی کے اخبار میں جب یہ لکھا ہوگا تو اس میں معافی بھی لکھی ہوگی بیچ میں، مگر چونکہ کیا ہوتا ہے کہ انگریزی پاکستان کی عوام نہیں جانتی نا، تو اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں، جیسے کہ آپ کو مزے کی بات یہیں سے بیچ میں سے بات آ گئی ہے تو آپ کو بتا دوں. آج تو باتیں اور بہت زیادہ ہو گئی ہیں، یہ سے کھل گئے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال صاحب، جن کے شعر اور شعر جو ہے وہ جماعت اسلامی والے بھی پڑھتے ہیں، لشکر طیبہ والے بھی پڑھتے ہیں، سپاہ صحابہ والے بھی پڑھتے ہیں، اور اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں، کامریڈ بھی انہی کے شعر پڑھتے ہیں. تو ان کی شاعری اگر آپ پڑھیں تو ان کی شاعری جو ہوتی ہے فارسی میں، اس میں تصور وحدت الوجود اور تصوف بڑے خوبصورت انداز میں پایا جاتا ہے. کیونکہ ایرانی فلسفے کے اوپر جب وہ گفتگو کرتے ہیں فرید الدین عطار اور لوگوں کے بارے میں، تو وہاں پر آپ کو ملتا ہے کہ وہ تصوف پر بڑا گہرا مشاہداتی نظریہ رکھتے ہیں. مگر وہی علامہ اقبال جب اردو میں شعر آپ ان کے پڑھیں گے تو وہاں پر کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. وہاں خانقاہوں کے نظام کی بات کرتے ہیں. اردو میں جب کہتے ہیں تو وہ خانقاہوں سے نکل کر تو جہاد کی طرف راغب کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، کیونکہ غلط نہیں کرتے. اس زبان کے لوگوں کا پیغام ہی وہ تھا، اور اردو والوں کو اس وقت کوئی جہاد چڑھا ہوا تھا تو ان کا معاملہ الگ تھا. مگر یہی علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. کتاب کا نام اردو میں پتہ نہیں کیا ہے. ریکنسٹرکشن کا مطلب کیا ہے کہ تعمیر نو، ریلیجیس تھاٹ مذہبی سوچ ان اسلام، اسلام میں مذہبی سوچ کی تعمیر نو. نام ہی سن لیں آپ کیسا ہے. یعنی کہ انہوں نے مغربی تہذیب کے آنے کے بعد اسلام میں بنیادی اجتہادی مسائل کو اس نے بیان کیا. یہ کتاب اگر وہ اردو میں لکھتے نا تو مولویوں نے ان کو ٹھیک کر دینا، مگر یہ انہیں انگریزی میں لکھی. یہ انگریزی میں لکھی ہے. ان کو بھی سیانے آدمی تھے نا، ان کو پتا میں نے کون سی بات اردو میں کہنی ہے اور کون سی انگریزی میں کہنی. آج بھی آپ اگر ڈان اخبار اٹھا کے پڑھیں نا، ڈان اخبار پاکستان کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آرٹیکلز جو آتے ہیں نا، ان آرٹیکلز کو اگر آپ واپس پورا اردو میں لکھ لیں، اردو میں پورا چھاپ دیں وہ آرٹیکلز، تو کل پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے اوپر توہین رسالت کے فتوے لگ سکتے ہیں اور وہ مارے بھی جا سکتے ہیں. مگر وہ انگریزی میں ہو رہا ہے، وہ انگریزی میں ہو رہا ہے، کیونکہ انگریزی والوں کا پاکستان الگ ہے، اردو والوں کا پاکستان الگ ہے. اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ. الگ الگ پاکستان ہے، ان کا لبرل پاکستان ہے. جیسے کہ انگریزی اخباروں میں آپ کو آرمی کے اوپر بڑی جاندار تنقید ملے گی. اردو اخباروں میں آپ ایسا نہیں کر سکتے غلطی، نہ وہ کرنے دیتے ہیں بھائی لوگ، چونکہ ان سب نے اردو والوں نے تو جانے دینی ہے. یہ تو دیوانے ہیں فوج کے، ملک کے. مگر انگریزی میں ریاست کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے اور ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے الفاظ استعمال کر کے نجم سیٹھی صاحب فرائیڈے ٹائمز میں لکھتے بھی. نجم سیٹھی صاحب فرائیڈے ٹائم میں لکھتے ہیں ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ انگریزی کی ٹرمنالوجیز کو استعمال کر کے نا
ان خاص طبقے کو پیغام دیا جاتا ہے جس طبقے کے اندر مذہبی مسائل بھی زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں مذہب کو اتنا فالو کرنا نہیں ہوتا، کرتے بھی ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا، انہیں مغربی تھاٹ بھی پڑی ہوتی ہے، اس سے بھی کسی حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کبھی بھی کوشش کیجئے گا کہ دیکھیں کہ انگریزی اخبار پڑھیں گے اور اردو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل دو الگ الگ پاکستانوں کی باتیں ہو رہی، مختلف زیادہ تر۔ تو اسی طرح کیا ہوگا کہ خان صاحب جب واپس آئیں گے، اچھا یہ ہو بھی سکتا ہے، میں آج صبح اس بات کو سوچ رہا تھا، تو کیا سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کروائی گئی ہو، ظاہر خارجہ سطح کی چیز ہے تو اس میں تو بہت سارے لوگ انوالو ہوئے ہوں گے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی بات پوچھ گئی ہوگی، اس نے بہت سارے لوگوں سے پوچھ کر ماسکو گئے ہوں گے، خود سے اٹھ کے تو نہیں جا سکتے، کیونکہ ذرا خارجہ سطح کے تعلقات ہیں، اور خان صاحب تو نجی زندگی کے تعلقات کے معاملے میں پیچیدہ آدمی ہے، تو خارجہ تعلق تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہوگا۔ مجھے یوں لگا، میں آج صبح خبر پڑھنے کے بعد بیٹھ کے سوچنے لگا کہ یار یہ تو بڑا گیم ہو گئی ساڑھے نات، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، یہ پیسے ہم کہاں سے دیں گے؟ ابھی تو ہم نے قرضہ لیا، تو وہ قرضہ لے کے تو ہم ان کو اور جانے دیتے رہے تو سڑا کی بڑھنا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے دنوں خان صاحب نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ، یاد ہوگا آپ کو یہ کہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر نکالا گیا تو میں باہر جا کے بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس اپنے جملے سے یہ بتایا کہ یہاں نکالنے والی کو قوت موجود ہے، سب بھی پتہ ہے، اور انہوں نے دھمکی دی تھی۔ اور ظاہر ہے جو قوتیں بٹھاتی ہیں کرسیوں پر اتارتی ہیں تو وہ ان کی طرح چوچے مولے تو نہیں ہیں، سیانے لوگ ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کہا ہوگا کہ یار یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے، پاگل یا آدمی ہے، انہوں کڑ دیتا تو شور پا دے گا آگے، تو اس کو اتارنے کے بجائے اس کے ذمہ کو بڑا سا الزام لگا دیتے ہیں۔ تو بڑے الزاموں میں سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کروائے ہیں ہمارے، کتنا بڑا الزام لگا دیتا ہے اس کے دامن پہ۔ اب اتنا بڑا الزام ہے کہ اگر کل اس کو عدم اعتماد ہو جاتا ہے، عمران خان کو اتار کے شہباز شریف کو یا کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے امریکہ کو کہیں گے کہ جی جڑے منڈے نے گستاخی کی تھی اسی انہوں کاٹ دیتا ہے، پہلی گل اے ماسکو گیا پوچھے تو بغیر گیا جناب، پوچھنا چاہیے تسی انج کرو کہ نیشنل بینک تے تھوڑا جہا ہاتھ ہلکا کرو، باقی معاملات اسی کرتے ہیں، تھوڑے جناب نوکر تابے دار، کوئی مسئلہ نہیں، تسی لڑو رشین دے نال، پہلے بھی افغانستان دے وچ تسی روس دے نال مقابلہ کیتا تے کنے مدد کیتی دسو؟ 80 کیتی سی نا، تو ہن بھی 80 ہے، نوکر ہیں تواڈے، تے جڑا منڈا کر رہا سی شور انہوں اسی کر دیتا۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ بھی شور نہیں کرے گا، یہ باہر نکل کے کیا کہے گا کہ میں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کروائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ میں امکانات کے بارے میں یہ کسی نے کہا نہیں ہے، یہ میں خود بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یار اتنی بڑی غلطی تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا وزیر اعظم، اس کو ظاہر بہت سارے دفتر خارجہ کے لوگ ہیں جو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان میں سے بیشتر لوگوں کو جانتا ہوں، بیشتر لوگ جانتا ہوں، میرے کلاس کے لوگ بھی ہیں، کوئی سینئر ہیں کوئی جونیئر ہیں، دوست رہے ہیں ہمارے، وہ بہت سیانے لوگ، اور میں اکثر جب ان سے ڈسکشن کرتا ہوں کسی موضوع کے اوپر تو ان کو اس کے انجام تک کے راستے مکمل پتہ ہوتے ہیں، مگر یہاں پر اتنی بڑی چوز، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید کسی نے کروایا ہو۔ یہ تو آج آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ممالک کے درمیان میں جو تعلقات کا بیسک لینڈسکیپ ہے، پولیٹیکل لینڈسکیپ، اس کا جو فیبرک ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے انٹرسٹ کی بنیاد پہ، بہت سارے معاہدوں کے اوپر، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو مستقبل کی حکمت عملی کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ جذباتی فیصلے نہیں ہوتے،
اس میں ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ اسی اڑ گئے ہیں جگہ تے یہ ہماری آزادی کا وقت ہے ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ کب ہوتا تھا؟ 47 میں ہو سکتا تھا۔ اب دنیا بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق بگاڑیں گے تو وہ ایک ڈاٹ بھی ہلائیں گے تو معاملات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یا تو آپ کی انٹرنل مارکیٹ، وہ جو پروٹیکشنسٹ مارکیٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی، اگر آپ کی پروٹیکشنسٹ مارکیٹ اتنی زیادہ، انٹرنل مارکیٹ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ اپنے تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، تو پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی حکمت عملی اختیار کرنے جوگے ہیں۔ آج اگر فرض کیجئے کہ کوئی جنگ کی صورتحال آ گئی تو ہمارے پاس اناج کتنے عرصے تک کا ہے، ہمارے پاس پیٹرول کتنے عرصے تک کے لیے سٹور ہے، ہمارے پاس اشیاء خورد و نوش کی جو ذخائر ہیں وہ کتنے عرصے تک کے لیے ہماری عوام کے لیے۔ اگر زیادہ عرصے تک نہیں ہے تو پہلی جنگ کو شروع کرنے سے پہلے کی بات کیا ہوگی بھلا؟ ہم جنگ کریں گے کوئی 6 دن دوسرے ملک کے ساتھ، اس کے بعد تو ہمیں اپنی عوام کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ لہذا اب دنیا بدل گئی ہے کیونکہ تعداد بڑھ گئی ہے نا جی۔ اور عام طور پر آپ کو یاد ہے کہ ہم جب بھی جنگوں کے معاملے میں جذباتی ایموشنل گفتگو کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ غزوات کی مثال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اس ماضی کی مثال دیتے ہیں جس ماضی میں لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے اشیاء خورد و نوش کا بندوبست کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، پھر تباہ کاریاں زیادہ نہیں ہوتی تھی، تلواروں سے جنگیں ہوتی تھی۔ اب تو کارٹر بمبنگ ہوتی ہے، آپ کی ساری ذخائر تباہ ہو جاتے ہیں، معاملات بدل گئے ہیں۔ جو آج کی دنیا کے سیاسی اقتصادی پس منظر کو، پیش منظر کو اور اس کے بیسک انگریڈینٹس کو جو دنیا میں موجود ہیں ان کو سمجھ کر ہی کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خارجہ سطح کی پالیسی، اور یہی چیزیں زیر بحث آتی ہیں جب ادارے بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اتھیا سی یہ گل مکانے ہیں اپنی گل دے وقت میں۔ تو ہماری اپنی بات کیا تھی کہ ہم انسانی حقوق کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق کیا ہے۔ اب یہاں سے آگے ہمارے پاس دوستو 2 راستے ہیں، دونوں راستے میں آپ کو بتاتا ہوں اور تعین کریں گے ہم دونوں۔ انسانی حقوق کے چارٹر پہ آپ لوگوں کو لکھوا لیا تھا، ان پہ ذرا میں ایک ایک پہ بحث کروں گا، تو وہ ایک ایک کیا ہیں؟ تقریریں ہی ہیں۔ حق زندگی کیا ہے، حق رائے دہی کیا ہے، آپ کو ساری باتوں کا مکمل ادراک ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق بات آپ کو مکمل وہ سمجھ میں آئی ہوئی ہے، بلیو کیا ہے، آپ کے مذہب کیا ہے، یہ ساری باتیں۔ لہٰذا ہم دن کم رہ گئے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو 2 کورس پڑھاتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، کورس۔ ایک کرمنل پینل کوڈ آف پاکستان اور دوسرا سول پینل کوڈ آف پاکستان آپ کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کا آج آغاز کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں، کوشش کریں گے کہ اس کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں۔ بنیادی پاکستان میں وکیل بننے کے لیے دونوں کوڈ ہی آپ کو آنے چاہیے، کرمنل پینل کوڈ آف پاکستان اور سول پینل کوڈ۔ کرمنل یعنی کہ کسی شخص نے جرم کیا ہے، موٹر سائیکل چوری کیا ہے، دوسرے کو مکہ شکا مارا ہے، جھگڑا ہو گیا، قتل ہو گیا، تو قتل میں گرفتاری سے لے کر سزا تک کے درمیان کے مراحل کیا کیا ہے۔ اور سول کیا ہے کہ میرا اور آپ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں یا ہمارے درمیان میں کوئی سول میٹر کے اوپر، ذاتی میٹر کے اوپر اختلاف ہو گیا، تو میں آپ کے خلاف مقدمہ لے کے عدالت میں گیا ہوں، میرا آپ کے خلاف مقدمہ لے کر عدالت میں جانے سے لے کر سزا تک کے مراحل کیا ہیں، وہ سول ہے، اس کو ہم اگلے ہفتے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم کرتے ہیں کرمنل کیا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم کرمنل کریں گے
12 بجے تک. 12 بجے کے بعد آپ لوگوں نے انسانی حقوق کے بارے میں مجھے بتانا ہے کہ تسی انسانی حقوق کے بارے میں کی گل سمجھیجے. قرآن و سننا کی روشنی. لیجئے ہم پڑھ رہے ہیں CRPC, کرمنل پینل کوڈ, CRPC. ہم اس کے اوور ویو لیں گے کیونکہ یہ سبجیکٹ پوری 1 سال کا سبجیکٹ ہے, تو ہم 1 سال کا سبجیکٹ 1 دن میں نہیں پڑھ سکتے ہیں, صحیح ہے. تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جس سماج میں کل زندگی گزاریں گے وہاں پر آپ کو پولیس کے ساتھ کہیں نہ کہیں زندگی میں آمنا سامنا ہوگا. انہوں نے تو بندہ کہے کہ دفاع ہو جاؤ, انہوں نے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. چلے وہ آپ کو ٹریفک سیفٹی ایکٹ بھی پڑھائیں گے آپ کہ وہ کن کن چیزوں پہ روک سکتے ہیں آپ کو. وہ آپ کی ویسے آپ کی تلاشی نہیں لے سکتے جب تک کہ ان کے پاس وارنٹ نہ ہو. عام طور پر تلاشیاں لے رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا لوگ. تو مجھے کسی نے روکا نہیں آیا تھا, پتہ نہیں کہ تلاشی لیتے کیسے, وہ تلاشی لے رہے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا 1-2 جگہوں پہ لوگ. تو پتہ نہیں, مجھے کچھ دن پہلے اپنے فیملی کے ایک بچے کی کسی کی تلاشی لے رہے تھے, تو اس نے مجھے فون کر کے کہا جی میری تلاشی لے رہے ہیں. میں نے فون کر کے پوچھا, میں کہا بات کراؤ, میں کہا کدی تلاشی لے رہے ہیں, کس کہڑا قانون کے تحت لے رہے ہیں؟ کہتے وہ تسی وکیل ہو؟ اب میں بھیج رہا منڈے نو جی گھر. میں نے کہا یار اس منڈے نو تو گھر بھیج رہے ہیں, کسی اور دے منڈے نو تو روک کے پھر تلاشی لینی ہے. اور نہیں جی ایویں ناکا لایا ہے, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ایویں. اچھا جی تو کوئی مسئلہ نہیں جی, ہو گیا جی. ان کا یہ پرابلم ہے نا, اگر وہ اس قانون کو واپس سمجھ کر رہا, ان کو پتا ہو کہ میں کس قوانین کے مطابق وہ لے سکتے ہیں تلاشی. وہ خاص طور پہ جو ڈالفن والے ہیں وہ لے سکتے ہیں اگر ان کو شک ہو آپ کے اوپر خاص, اور وہ بھی تلاشی کا پورا ایک پروسیجر ہے جس کو وہ فالو کریں گے. ایسے ہاتھ شات نہیں مار رہے انہوں نے, یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے پہلے آپ سے سوالات پوچھنے ہیں, سوالات پوچھنے کے بعد آپ کے جسم کو ہاتھ لگائیں گے. وہ آپ سے پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کہیں گے جناب میں اسکول سے آ رہا ہوں. آپ کے پاس کتابیں ہیں, آپ کی کتابیں. پھر اس کے بعد آپ کو ہاتھ لگانا بنتا نہیں. اگر وہ کہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے آیا, منہ سرخ ہوا ہے, یوں لگ رہا ہے نشے میں ہے, پھر اس کا کام ہے تلاشی لینا. پہلے آئیڈینٹیفائی ہو کہ یہ بندہ ہے, سے ایویں نہیں تلاشی لینی. مگر وہ لے لیتے ہیں. چونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کو خود بھی بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا ہے نا. وکیلوں سے ان کے خوف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو کچھ کہتے ہیں, وہ صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا. میں نے اکثر یہ دیکھا, بندے کو مار رہے ہوتے ہیں تفتیش میں, تو ان سے جو پوچھتا ہے بندہ جا کے کہ یار آپ نے اس کو مارا کیوں ہے, وہ جی گل نہیں سی مان رہا ہے. یار آپ نے اگر منوا بھی لیا تو یہ تو کورٹ میں ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے, یہ تو کورٹ میں یہ گواہی تو مانی نہیں جائے گی جو تم نے دلوائی ہے, تو پھر تمہیں اس کو مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلب تم اس کو مار بھی لیا, اس نے کہہ دیا اس نے جرم کیا, تو یہ تو کورٹ میں قبول ہی نہیں ہوگا, تو ایمی ٹائم ضائع کتنا بڑا. تو وہ کہتے ہیں او جی بس یہ نہیں کہتے کہ دوجے نے پیسے دیتے سر, او جی بس غلطی ہو گئی, بس چھڈو یار آپس ہی کئی بھرا قانون دے اندر کام کرنا ہوتا ہے, تمہیں بھی کرنا سانوں بھی, چھڈو یار. یہ کیوں بلا ان کو خود بیچاروں کو نہیں پتا, خاص طور پہ نیچے والے عملے کو. چلو ایس ایچ او کو تو پتا ہوتا ہے, اسے پڑھا ہوتا. یہ کرمنل پینل کوڈ کم از کم ان پولیس والوں کو یاد ہونا چاہیے, ان کو پورا آنا چاہیے, ان کو کم از کم یاد ہو. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جی, سب سے پہلے ہوتا ہے اوفینس. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے جرم. سب سے پہلا کام ہوتا ہے جرم. جرم کیا ہے؟ ایسا کام جس کو ریاست نے اپنے قوانین سے جرم قرار دیا ہوا, وہ جرم ہے. باقی جرم نہیں. جرم جس کو ریاست نے قرار دیا ہو. گلٹی کس نے کیا ہو؟ اسٹیٹ نے.
پھر جرم کی دوسری نوعیت کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ کو، ہم نے شروع میں ٹرمینالوجیز کو پڑھتے ہوئے کیا تھا؟ مینزریہ، یاد ہے؟ اور دوسرا تھا ایکٹس ریہ۔ مینزریہ کا مطلب کیا تھا؟ کہ گھر سے سوچ کر سازش کر کے کوئی جرم کرنا، جس کی بہت ساری اشکال اور مختلف نوعیتیں ہیں۔ اور ایکٹس ریہ کا مطلب ہے کہ کسی صورتحال میں موجود ہیں تو وہاں جرم کا پیدا ہو جانا۔ ایک تو ہے کہ گھر سے سوچ کے، آپ کا کیا نام؟ اسلم۔ گھر سے سوچ کے آ کر سازش کر کے 2-3 دوستوں سے مل کے اس کے بیگ کو کھول کے اس کا لیپ ٹاپ نکال کے لے جانا، اور دوسرا کہ اس کا لیپ ٹاپ وہاں پڑا ہوا ہے اور اس کا خیال نہیں ہے تو وہ اسے چک کے لے جانا۔ یہ دو طرح کے جرم ہیں، دونوں جرم ہیں، دونوں کرمنل جرم ہیں، مگر ان کی نوعیت الگ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور ریاست نے کیا کیا ہو؟ اس کو گلٹی قرار دیا اور اس کی سزا کا تعین بھی کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے آگے اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کوگنیزیبل اور دوسرے کو نان کوگنیزیبل۔ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل 2 طرح کے وہ جرم کی نوعیتیں ہیں جو ہم نے زیر بحث لائی۔ یہ جرم کے 2 الگ حصے ہیں، کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل۔ نان کوگنیزیبل کیا ہے؟ کہ میں نے کسی کی شہرت کو خراب کرنے کی کوشش کی، ڈیفیمیشن، حد تک کہ عزت کی۔ ایک بندہ اچھا دیندار آدمی اور میں نے اسے کہا کہ یہ شرابی چور ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے کہا ہے یا کسی جگہ پہ لکھا ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہ ہو گیا ڈیفیمیشن۔ میں نے اس کی بے عزتی کی ہے، حد تک کہ عزت کی ہے، تو یہ نان کوگنیزیبل۔ اور کوگنیزیبل وہ جو کہ باقی سارے کے سارے ہیں، جن میں کیا ہو سکتا ہے؟ نان کوگنیزیبل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جا کے تھانے میں رپورٹ دیتے ہیں، اس بندے نے حد تک کہ عزت کی ہے، اس بندے نے یہ کیا میرے ساتھ، یہ بندہ میرے گھر میں جانتا ہے، مختلف طرح کی چیز۔ اور کوگنیزیبل وہ ہے جس میں ایف آئی آر کرتی ہے۔ ایف آئی آر کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کرتی ہے۔ اس میں رپورٹ ہوتی ہے، اس میں آپ نے جا کے رپورٹ کروانی ہے کرائم کی، پولیس والوں نے کال کی تھی، اتنے گئے جا کے کسی کے خلاف رپورٹ کروا دی، ایف آئی آر میں۔ یہاں کیا ہوتی ہے؟ رپورٹ۔ یہاں ہوتی ہے ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ابھی رپورٹ ہی ہے، مگر وہ ایک لیجٹ رپورٹ ہے جو کہ پولیس جائے وہاں پہ جا کے کرتی ہے۔ ایف آئی آر اکیلی نہیں ہوتی، اٹس آلویز لیڈ ٹو اریسٹ، گرفتاری۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ کون سی ہے؟ نان کوگنیزیبل۔ اس کے اندر رپورٹ ہوتی۔ کی سمجھے گا کیا آفینس؟ ہم نے جرم کی صلاحیت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا کیا طریقے سے جرم ہوتا ہے، پھر جرم کی 2 اقسام ہم نے بتائی، کوگنیزیبل، نان کوگنیزیبل، اور پھر ان کے اندر ہونے والے بنیادی مسائل کی نشاندہی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ ہو گیا ہمارے پاس رپورٹ۔ رپورٹ سے آگے آئیں تو پھر آ جاتا ہے کمپلین، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں استغاثہ۔ ٹھیک ہے؟ کمپلین۔ اس کے بعد اس کو مکمل میں لکھ لیتا ہوں، پھر ہم بات کرتے ہیں ایگزامینیشن۔
پھر آتا ہے ایشوز ان پروسیس. شیورٹی اور آخری آ جاتا ہے ٹرائل. رپورٹ ہوئی, رپورٹ اگر اس نے کر دی. اچھا ایک بات, جب آپ جاتے ہیں نا پولیس کے پاس اور پولیس کہتی ہے کہ میں اس پہ رپورٹ نہیں کرتا, یا کوئی جرم ہوا ہوتا ہے سنگین, کوئی چیز چوری ہوتی ہے, تو اکثر پولیس والے کہتے ہیں کہ ایسی ایف آئی آر نہیں کرتے, ہے نا. یہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہے کہ ایسی ایف آئی آر نہیں کرتے. جی آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کہ پولیس والوں کو کہنا کہ اچھا جی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, آپ ایف آئی آر کاٹیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. جب پولیس والے آپ کی ایف آئی آر نہ کاٹیں, جرم ہوا ہو, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا چلے جانا ہے کچہری. پہلی بات ہے وکیل مل جائے گا, مگر وہاں 22A 22B کی اپلیکیشن ملے گی. 22A 22B کی اپلیکیشن ملے گی. وہ لے کر آپ مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی اور یہ وقوعہ پیش آیا ہے. تو جج حکم نامہ جاری کرے گا کہ پولیس ایف آئی آر کاٹے. وہ جج کا حکم نامہ لا کرنا, تو آپ نے بس تھانے دار کو دے دینا, بس. وہ کیا پھر اس کے پچھلے بھی کاٹیں گے ایف آئی آر. کیوں بولا؟ جب پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹتی تو لوکل مجسٹریٹ اس سیم ٹائم پہ, اسی وقت میں ایک ایف آئی آر کاٹنے والے تھانے کے ایس ایچ او کا برابر کا کردار ادا کرنے کی استحقاق رکھتا ہے. جرم ہوا ہے, وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے, آپ جائیں 22A 22B. آپ نے سنا نہیں ہوگا کسی وکیل کو اکثر کہہ دیتے ہیں وہ ایف آئی آر نہیں سی کٹ رہے جی, اسی 22A 22B لا لئیے جی, ایسی تیسی. یہی ہوتا ہے 22A 22B. ایک اپلیکیشن ہوتی ہے, فائل کر دیتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے, اسے کہنا ہوتا ہے کہ فلانے تھانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. مطلب جو سیشن جج ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی بتا دے گا جواب میں, ورنہ عام وکیل جو ہے نا یہ کوئی 2-3 ہزار کا لے کے تو یہ کام سارا کر کے دے دیتا. مگر پولیس کو کبھی بھی پیسے دے کے ایف آئی آر نہ کٹوائیں, کیونکہ جرم ہوا ہے, ان کا کام ہے ایف آئی آر کاٹنا. اگر وہ نہیں کاٹے تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے لینے کے چکر میں ہے. تو پیسے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پیسے دیے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہیں, کیوں نہیں, قانون ہے. جائیں جا کے 22A 22B اپلیکیشن دائر کریں, لہٰذا پٹیشن جمع کروائیں. اس کے اوپر کورٹ اسی دوران جلد از جلد اسی وقت آرڈر جاری کرے گا, وہ آرڈر لا کے اس کو پڑھا دے. اگر وہ نہیں کرے گا اس کے بعد تو وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کرے گا, توہین عدالت کا مرتکب ہوگا. اور توہین عدالت کا مرتکب ہونے کا مطلب کیا ہے, اس کی پیٹی اتر جائے گی, وہ دی پیٹی لے سکتی. ویسے اب ایک نیا ترمیم ہوئی ہے, اس ترمیم کے مطابق آپ کو مجسٹریٹ کے پاس جانے سے پہلے ایس پی کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. یعنی کہ اگر لوکل تھانے کا ایس ایچ او نہیں کر رہا تو ایک اپلیکیشن بنا کے آپ ایس ایچ او کو ایس پی کو دے سکتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو دے سکتے ہیں. اس کے دفتر میں جا کے وہاں پر ان اپلیکیشن کو ڈیل کرنے کے لیے الگ سے بینچ بنایا ہوتا ہے. اس کو کہیں کہ فلانے تھانے میں ایف آئی آر کروانا چاہتا ہوں, یہ واقعہ پیش آیا اور پولیس نہیں کر رہی. وہ بھی نہ کرے تو پھر تو عدالت تو ہے ہی ہے جی. وہ بھی ہاں, آفیسز ہوتے ہیں مختلف, ٹاؤن کمیٹیز میں الگ الگ ہوتے ہیں جہاں پہ ہو. ٹھیک ہوئی بات. تو اچھا, یہاں رپورٹ ہوئی, رپورٹ کے بعد آپ نے کورٹ میں چلے گئے, کمپلینٹ, ایگزامینیشن ہوا, اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو ایشوز کو
پروسیس ہوئے سارے. کورٹ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا کیا اس نے حد تک آمیز رویہ اختیار کیا جس سے آپ کی عزت میں کمی آئی ہے. ڈیفیمیشن میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندہ اس طرح کا لانچھن لگائے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے وقار کو مجروح کر دیا جائے اور آپ کے کچھ پیسے بھی ضائع ہو جائیں اس وجہ سے. جیسے کہ آپ مفتی ہیں اور آپ کی جاب ہے اور آپ کے لوگ بات سنتے ہیں اور آپ ان کو مشورہ دینے کے پیسے بھی لیتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں یا جو بھی چیزیں. اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں, یہ تے اندروں سارا جاہل ہے, اینوں تے کوئی پتہ نہیں ہے, تے نس جاندا سی کلاس دے وچوں اور پتہ کوئی نہیں, جاہل آدمی, جھوٹا ہے, یہ ہے وہ. اس کی وجہ سے آپ کو کام ملنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب کہ آپ کے کو مالی نقصان ہوا اس کی وجہ سے. ٹھیک, تو ایشوز پروسیس ہوئے. اس کے بعد 2 طریقے ہیں, یا تو کسی بندے نے حد تک امیز رویہ کیا تو شیورٹی دے ہو کہ میں اس کے بعد ایسا نہیں کروں گا, مینوں معاف کر دیو, ان کے درمیان میں صلح صفائی ہو جائے, کورٹ کہے کہ اس کے بعد ایسا نہیں کرنا, بندے دا پت بن. یا اگر کوئی مالی نقصان ہوا تو ٹرائل ہوگا, مقدمے کی کارروائی ہوگی کورٹ, پھر اس کے بعد آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے اس پہ ڈلنے چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ اسٹیپس. نان کوگنیزیبل, رپورٹ ہوا, استخاصہ ہوا, ایگزامینیشن ہوا. ایگزامینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سوالات پوچھ کے, جیسے کہ آپ کا بھی ایگزامینیشن ہوتا ہے سوالات, تو کسی سے سوالات پوچھ کے, اچھا تو نے کیسے کیا تھا, اچھا ایسے کیا تھا تو مجھے بتا کہ تو یہ لکھنا کیوں چاہ رہا تھا. کیونکہ کسی کے بارے میں فرض کریں کہ آپ حد تک آمیز رویہ رکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جا کے لکھتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے, یا آپ یہ کہہ دیتے ہیں اس کو کہ کیا ہے وہ لادین ہے آپ کے معاملے, اور وہ حقیقت میں ملحد آدمی ہے, تو پھر تو آپ نے جھوٹ نہیں نہ بولا. پھر اس کا مطلب کہ یہاں پر جب کمپلین جائے گی تو دوسرا کہے گا کہ سر میں جھوٹ تو بولیا ہی نہیں, یہ تو واقعی چور ہے, این نے فلانی جگہ چوری کی ہے, فلانی جگہ چوری کی. تو جج کہے گا کہ یار یہ تو پھر حد تک عزت تو نہیں ہوئی نا, کیونکہ تمہاری شہرت ہی آلریڈی یہ والی ہے, تو پھر تو حد تک عزت نہ ہو. تو ایگزامینیشن کوشچننگ ہوتی ہے, یعنی کہ ایشوز ان پروسیس ہوتے ہیں, شیورٹی ہوتی ہے, ٹرائل. سر جی اس میں اگر اس بندے کا نام لے کر پھر اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں پھر یہ مقدمہ درج ہوگا, یا اگر نام نہیں لیتا ویسے نہیں, نام نہیں لیتے تو پھر پتہ نہیں لگ سکتا. مگر فرض کیجئے کہ کوئی ایک محفل ہے جس میں یہ پتہ ہے کہ بات اسی کی ہونی ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ حد تک آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں. بڑی مثال جناب, مثالیں آج کل نہیں ہیں خوبصورت نے. احسان اللہ ظہیری صاحب اپنی تقریر میں اگر یہ کہتے ہیں کہ جو محمد علی مرزا ہے وہ چول ہے, تو پاگل ہے, تو انہوں کوئی گل کا پتہ ہی نہیں, تو چوپایا ہے, تو جانور ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حد تک آمیز رویہ رکھ رہے ہیں, ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا لا سوٹ ہو سکتا ہے. یا توصیف الرحمان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چوپایا ہے, جانور ہے, جیلم کا جانور, وہ یہ تو نہیں کہتے کہ محمد علی مرزا, تو جیلم کا جانور وہ کس کو کہہ رہے ہوتے, اسی کو کہہ رہے ہوتے. تو یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, تو ڈیفیمیشن کا لا سوٹ ان کے خلاف ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ذرا جانور تو نہیں ہے, ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے, جانور تو نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انٹرو ہے, غلط ہے, غلط اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, شعوری طور پہ کسی کے جانور ہونے کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر جسمانی طور پہ تو جانور بندہ نظر نہیں آتا. شعوری طور پہ تو کسی انسان کے, آپ تو علماء ہیں, آدم ہونا بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آدم کی تو سند ہم نے سنی ہے نا کہ 100 اشیاء کے نام بتائے تھے. ایسا کیا تھا, ٹیکسونومیکل سیکوینسز آف 100 تھنگس, ٹیکسونومیکل نام بتائے تھے, یعنی خصلتوں کے ساتھ چیزوں کے نام ہوتے تھے نا. تب اس زمانے میں, پرانے زمانے میں جو نام ہوتے خصلتوں کی بنیاد پہ ہوتے تھے. پرانے زمانے کی جو زبانیں ہیں نا وہ بھی خصلتوں کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہیں. جیسے کہ میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں کہ چائنیز زبان ہے, چائنیز زبان میں آپ دیکھیں گے تو
اگر آپ دیکھیں گے نا کہ چائنیز زبان میں موبائل فون کیا تو موبائل کا نام ایسے لکھا ہوگا، یہ موبائل ہوگا، یہ اس کا مطلب موبائل فون چائنیز زبان. یہ پورا لفظ ہے موبائل فون. نہیں یہ نیچے کر گیا ہوں میں، یہ اوپر ہے جی. ہاں کتنے گیا ڈسٹ. یہ اس کی وجہ کیا ہے، ذرا وجہ سمجھیے گا. کیونکہ زبانیں ظاہر جب شروع میں بنی تھی تو ان زبانوں کے حروف تہجی تو نہیں تھے، تو حروف تہجی بنائے گئے تھے ساتھ. حروف تہجی کے بننے کی کیا وجہ تھی، کیسے بنے تھے، کبھی سوچا آپ نے؟ الف کیسے بنا تھا، بے کیسے بنا تھا، یہ سوچا آپ نے؟ اس کے جوڑنے سے لفظ کے معنی تو آپ کو مکمل واضح ہوں گے، مگر ان حروف کے بننے کی کیا وجوہات تھی؟ وہ جیومیٹریکل تھی. وہ کیا تھی؟ وہ جیومیٹری کی بنیاد پہ تھی. تو یہاں پر اس حرف کا معنی کیا ہے؟ یہ شروع میں زبانیں جب واضح، چونکہ چائنیز ہیبرو یہ دنیا کی پرانی زبانوں میں ہے، عبرانی یعنی کہ پرانی دنیا کی قدیم ترین زبانیں ہیں. تو یہ چائنا میں شروع میں جب بجلی پیدا ہوئی تھی تو یہ جنریٹر ایسا ہوتا تھا، جنریٹر. تو یہ جنریٹر کی تصویر ہے اور یہ ساتھ اینٹینا ہے. یعنی کہ اگر اس حرف کا معنی بتایا جائے تو جنریٹر سے نکلنے والی بجلی سے چلنے والا آلہ جو اینٹینے سے جڑا ہو. یہ پورا ایک مطلب ہے اس لفظ کا. کیا خوبصورت بات ہے نا. اسی طرح اب چائنیز میں جب بھی کسی شخص کا نام نکلے گا، میرا نام نکل جائے گا اگر، تو میرا نام کچھ ایسے کریں کہ ایسے پھر ایسے ایسے، مگر ساتھ میں یہ ضرور بنا ہوگا، یہ اس طرح کا کچھ ضرور ہوگا. یہ ہوگا کہ یہ میرے نام کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے جنید، یہ میرا نسب ہے کہ میں کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ میرا کیا کہتے ہوتے ہیں میسکولن فیمینن کو، مذکر مونس، جینڈر، میرا مذکر مونس ہوگا. اگر کوئی خاتون ہوگی تو اس کے نام کو یوں کیا ہوگا، اس کا مطلب کہ عورت. تو آپ کا نام پڑھتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عورت کا ہے، یہ مرد کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. چونکہ یہ پرانی زبانیں ہیں تو یہ ڈرائیو ہوئی ہیں، نکلی ہیں اشاروں سے، جہاں سے پتہ چلے. جیسے کہ آپ نے مصر کے اہرام کی کوئی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں گی تو وہاں پر جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. حالانکہ انہوں نے باتیں لکھی ہوئی ہیں، جانوروں کی تصویریں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان جانوروں کی اشکال سے وہ بات ایک دوسرے کو بتاتے تھے، کیونکہ لکھنے کا یہ طریقہ تھا. تو جس شخص کے اوپر آپ لوگوں نے بہت زیادہ پڑھا ہوگا، زبیر صاحب ہے نا، وہ ڈاکٹر زبیر، انہوں نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کی. وہ میں لیکچر بھی میں موجود تھا آن لائن اس میں. ابن عربی، تو ابن عربی نے بھی، اگر آپ اس کی فتوحات مکیہ پڑھیں گے نا جب، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زبان کی تخلیق پہ بات کی ہے، حرف کی. جو ان پہ الزام ہے نا کہ انہوں نے حروف مقطعات کی تشریح کی ہے، تو اس کا وجہ کیا ہے کہ انہوں نے الف، لام اور میم کے مطلب بتائے کہ یہ کیسے بنے. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی موبائل فون کا مطلب کھول کے بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ الف جو ہے وہ دائرے کی نصف تقسیم کی بنیاد پر ہے، لام اس کے دائرے کے نصف آدھے حصے کے اوپر مشتمل ہے، میم ایسے بنا ہوا ہے. وہ پوری ایک بحث ہے جو کہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے. اردو میں 4 جلدیں ترجمہ ہوئی ہیں، باقی انگریزی میں. تو انہوں نے یہ والی باتیں بتائی. تو ان باتوں کی بنیاد پہ انہوں نے پھر لوگوں کے حال اور مستقبل کے بارے میں باتیں پتہ لگ جاتی ہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں پیر ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا مستقبل ایسا ایسا ہے، انہوں نے ان کی وہ کتاب پڑھی ہوتی ہے. تو میں جب حافظ صاحب کے پاس آیا نا تو میں ایک دن کو کہہ رہا تھا، کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ چونکہ اللہ کے نبی نے یہ علم استعمال نہیں کیا تو آپ کو مسنون نہیں ہے تو علم استعمال نہ کرے. تو میں نے کہا جی ہوں تو اسی پڑھ لیا نا، ہوں تو سارے سامنے کو بندہ کہتا ہے کہ میرا نام زبیر ہے، تو یہ تو لا شعوری طور پہ میں کہہ رہا ہوتا کہ اچھا اس میں زے بھی ہے، بے بھی ہے، یہ بھی ہے، رے بھی ہے، اچھا اچھا اس میں یہ چیزیں ہوں گی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. بیڑا غرق ہو جانا، غلط کتاب پڑھنا، بیڑا غلط ہو جانا. تو یہ تو وہ حروف کی تشکیل، حرف کیسے ماضی وجود میں آتا ہے،
یہ ہمیں پتہ چلتا ہے چائنیز اور ہیبرو سے، کیونکہ وہ پائنیئر لینگویجز ہیں، ان سے پھر آپ باقی زبانیں مارز وجود میں آئے وقتاً فوقتاً ارتقا کرتے ہیں. تو ہم پتہ نہیں کہاں سے ہم وہاں پر پہنچے تھے، کاگنیٹو لیول پہ ہم آ رہے ہیں. ہم نے نان کاگنیٹو لیول، چونکہ چھوٹی سی بات ہے تو اس کو ہم نے ایک لائن میں ختم کر لیا، مگر یہ یہاں سے شروع ہوگی تو پتہ نہیں اگلے ہفتے تک ختم ہوگی یا نہیں. یہ لمبی بات. ایک آدمی نے قتل کر دیا، جرم بڑا ہو گیا، FIR کٹ گئی اس کے خلاف، تھانہ رپورٹ معاملات یس ہو گئے. تو اب کیا ہوگا؟ اب معاملات مشکل ہیں جی. سب سے پہلے تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ FIR کٹے گی جی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوگی. یہاں پر کون سا آرٹیکل استعمال ہوگا؟ آپ کو سیکشن وغیرہ ویسے بتانے کا اتنا کوئی ہے نہیں، مگر پھر بھی آپ یہ سیکشن پڑھیں گے نا تو ساتھ ساتھ آپ کو بات سمجھ میں آتی رہے گی کہ کون کون سے سیکشن استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو 22A اور B کا بھی بتایا تھا، صحیح ہے؟ وہ بھی لکھ لیتا ہوں میں ایسے ہی عذرائے تفنن. مگر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب نئی ترمیم میں پہلے SP ہے اور اس کے بعد یہ اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا، لاسٹ ہے. کیونکہ آپ نے جج کو بتانا ہوتا ہے، جج پوچھتا ہے کہ یار تم نے کوئی کوشش بھی کی ہے، تو آپ جج کو کہیں گے کہ یار وہ پیسے مانگ رہے ہیں سر، مائی لارڈ جناب والا وہ پیسے مانگ رہے ہیں. آپ کو کہے گا کہ SP کے پاس گئے تھے، وہ پوچھے گا جج آپ سے، تو آپ کہیں گے ہاں جی میں SP کے دفتر بھی گیا، SP صاحب تو اتنے ہوندے نہیں، اتنے ایک لڑک نے مینوں کیا کہ روپیہ 50,000 لگے گا. پھر جج کہے گا کہ یہ تو ناانصافی ہے، یہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہے، بڑھاؤ اس SHO کو کل عدالت کے اندر. تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ ججوں سے تو ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس کی نوکری ختم کر سکتے. تو بچے بھوکے مرن گے، حالانکہ پیسے بہت بنائے ہوتے ہیں. ان کے پاس جج کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایسا کہ وہ معطل کر سکتے ہیں، معطل کر سکتا ہے. تو بات نہیں معطل، وہ تو تبادلہ کرنا تو انسٹیٹیوشنل کام ہے نا جی، اس کا SP اوپر گرداری کریں گے، وہ اسے معطل کر سکتا ہے، سسپینڈ کر سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے. اس کو کہتا ہے کہ اپنی کلیریفیکیشن لے کے آؤ، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ٹیم بنا سکتا ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کریں اس بندے نے کیا کیا. اس نے تو قانون کے مطابق کرنا نا، قانون یہ بتایا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جو اس نے وہ قانون کا کون ہے؟ وہ قانون کا محافظ ہے. اسے قانون انٹرپریٹ. ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو پولیس ہے، جو محکمے ہیں، وہ قانون کی عملداری میں معاونت ہے، مگر وہ قانون کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. کسی آدمی کو وہ انٹرپریٹ کر کے خود سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ سزا کا تعین کرنے کے لیے تو آئین موجود ہے، انسان کوئی نہیں کر سکتا. یہی تو مغربی قانون کی بنیاد تھی جو ہم نے پڑھی تھی، کہ انسانوں کے ہاتھوں سے نکل کر ان الفاظوں کے ہاتھوں میں چلا جائے جو انسانوں نے تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے نا، یہی بنیاد تھی، تاکہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی خاص قانون کی انٹرپریٹیشن میں یا کسی سزا کے تعین میں غلطی کر سکتا ہے. مگر جو مشترکہ طور پہ انسانوں نے مل کر ایک اسمبلی بنائی اور انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ جناب سیکشن 561 کے مطابق اس کی انویسٹیگیشن اور اریسٹ ہوگا. تو پھر جج نے، پولیس نے، ہر بندے نے اس بات کا تعین کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان میں سے کس ادارے نے اور کس سطح کے ادارے نے کیا اس قانون کی مکمل اتباع کی ہے. نہیں کی ہے، اس سے اوپر والے ادارے پہ چلا جائے. ہائی کورٹ نے نہیں سنا، سپریم کورٹ، اس کے پاس راستہ ہونا چاہیے. اگر فرض کریں کہ کوئی فرد ہو، اس کو مکمل اختیار ہو کہ اس نے بیٹھ کے نا سوچ کے فیصلہ کر دینا. جیسے آپ کے یہاں بھی ایسا آپ نے پڑھا ہوگا کہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ گیا تو اسے قرآن و سنت کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا. تو آپ کو یہ لگا کہ اس نے قرآن و سنت کی مکمل درست تشریح کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا، تو آپ بڑے قاضی کی عدالت میں جائیں گے نا جی، کہ نہیں جائیں گے؟ یا اسی قاضی نے آپ کو چاڑ دیا سولی دے تو چڑھ کے بس گل ختم ہوگی. بھائی ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن مکمل درست ہوگی، کیونکہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، الفاظوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے. جیسے اس دن ہم جامی صاحب کو یہ والی بات کہہ رہے تھے نا کہ کیا کہ جب بھی کوئی انہوں نے کہا تھا نا کہ صدق حسین گیلانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ انٹرپریٹیشن کا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نافذ ہی نہیں کر رہے، کوئی اس طرح کی بات کی.
بھائی نافذ کی جب بات آئے گی تو پاکستان میں ہزاروں علماء کے مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، تو ہم کوئی انٹرپریٹیشن جو سب سے ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے. اور ظاہر ہے مولانا الیاس گھمن نے گیتا کی انٹرپریٹیشن تو نہیں نا کی ہوئی، اس میں تو قرآن کی ہوئی ہے. وہ کون سا کوئی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے. تو جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے اس میں اور جو انٹرپریٹیشن ہوگی کس کی بلا تقی عثمانی صاحب کی، اس میں فرق کیا ہوگا؟ ان دونوں کے الگ الگ علمی نوعیت کا فرق ہوگا. تو جو بندہ علماء کے اوپر بیس کرے گا اس کے پاس آپشن کافی سارے ہیں. لہذا علماء کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے حکومتی سطح پر جو ایک انٹرپریٹیشن کر کے بتائے گا اچھا جی ہم سب کی متفقہ اجماع سے یہ انٹرپریٹیشن. باقی اجماع امت کو ڈھونڈنے کے لیے کسی ایک مسئلے کے اوپر بھی 10-20 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے نا. باقی سارے انٹرپریٹیشن آگے تو محمد علی مرزا بھی نہیں آئے تھے، پھر وہ بھی تھے عالم دین ہے. کرائٹیریا یہی ہے نا جس کو لوگ فالو کریں اور وہ کہیں کہ عالم دین، اور تو کوئی کرائٹیریا نہیں. اہل سنت سے ہو وہ نہ ہوئے کہ قادیانی نکل آئے مربی. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے پھر ایف آئی آر. یہاں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آ گئی اور اس کے بعد ہم نے اگلی بات پہ آگے انویسٹیگیشن. کیا ہو گیا جی؟ انویسٹیگیشن. یہاں میں نے یہ الگ سے بڑا کر کے لکھا ہے انویسٹیگیشن ہم نے کرنی ہے پولیس نے نا. جب بندہ اریسٹ ہو گیا ایف آئی آر کٹ گئی تو پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے. مگر تحقیق میں کیا کرنا ہے جی؟ صرف شہادت تلاش کرنی ہے، یعنی کہ صرف ایویڈنسز ڈھونڈنے ہیں، ثبوت ڈھونڈنے ہیں، مارنا نہیں ہے. قانون میں لکھا ہے 10 میں دونوں، اور قانون میں یہ ہے 156 سوری یہ وہ 56 یہ تھا، یہ سیکشن 156. اب آپ کو پولیس والے کبھی کوئی کسی بندے کو مار رہے ہو تو ان کو بتا سکتے ہیں سیکشن 156 کے مطابق آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے ایویڈنس ثبوت کٹھے کرنے، بندے کو کٹنا نہیں. تسی سیکشن 156 کے مطابق اس نے صرف ایویڈنس کلیکٹ کرنے، ثبوت جمع کرنے، بس مارنا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو جو بات سمجھائی ہے میں نے کہ ان کا مارنا بے معنی ہے، کیونکہ وہ صبح عدالت میں نہیں پیش ہو سکتی وہ بات. وہ جو جا کے صبح پولیس والا کیا کہے گا کہ جی میں نے بندے کو مارا ہے، اس نے کہا میں نے قتل کیا. عدالت کہے گا تو کون ہونا ہے، تیری تو گواہی کوئی نہیں، تو ادارہ ہے، ادارے کی تو گواہی ہوتی ہی نہیں. وکیل بھی گواہی نہیں دے سکتا. اچھا یاد رہے ایک بات، مجھے ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے قتل کیا ہے جی، تو میں اس کا وکیل ہوں، تو کیا میں اس کے بارے میں گواہی دے سکتا ہوں کہ اس نے قتل کیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ پریولیج انفارمیشن ہے. جو بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو یہ اس کے اور میرے درمیان میں انفارمیشن کو پریولیج قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے کھل کر بات کرے گا، تو لہٰذا میں اس کے خلاف واپس گواہی نہیں دے سکتا. سمجھ آ گئی بات؟ مگر ایک بندہ اگر مجھے آ کے یہ کہے کہ جنید بھائی میں نے نا کل موٹر سائیکل چکنی ہے کسی تھی، تو اب جرم ہوا نہیں، اس نے ابھی کرنا ہے، اب میں گواہی دے سکتا ہوں. یہ پریولیج انفارمیشن نہیں ہے. کتنی چھوٹی سی دھیمی سی لائن.
واقعہ پیش آ چکا ہو تو پریولیج ہے علماء, اور اگر واقعہ پیش آنا ہے آگے تو وہ پریولیج نہیں ہے انفارمیشن. وہ انفارمیشن ایسی ہے جس کے اوپر آپ بھی کوئی اقدامات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بھائی. انویسٹیگیشن کے بعد ہمارے پاس دو آ جاتی ہیں چیزیں جناب. پہلی بات آ جاتی ہے کہ اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بنے گی. سٹیٹمنٹ جمع ہوگی کہ جناب انویسٹیگیشن کے اندر یہ مدرجہ ذیل چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے بعد پولیس کے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے سٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ اگر مزید کرنا چاہیں کوئی انویسٹیگیشن پولیس کے پاس تو وہ جسمانی ریمانڈ لے سکتے ہیں. یہاں پر بھی جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے پوچھ گاچھ کرنی ہے. مارنا نہیں ہے. فزیکل ریمانڈ کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ مارنا ہے. اور یہ ہوتا ہے سیکشن, جسمانی ریمانڈ کا سیکشن ہے 167. ٹھیک ہوگی. جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے نا, فزیکل ریمانڈ جس کو بولتے ہیں ہم, فزیکل ریمانڈ کا ویسے تو 2 دن ہوتے ہیں 3 دن ہوتے ہیں, مگر جج میکسیمم 15 دن دے سکتا ہے. صرف 15 دن سے اوپر ریمانڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. انویسٹیگیشن کے اندر سیکشن 516A کے مطابق سپرداری جس کو بولتے ہیں نا, وہ بھی ہوتی ہے. اور اگر یہیں پہ انویسٹیگیشن میں بندہ نہیں ملتا نا, تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ اشتہاری, ابسکانڈر. وہ اشتہاری ہو گیا. اشتہاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ اس کی زمین جائیداد کو ضبط کر سکتے ہیں. اشتہاری کا مطلب یہ, قانونی اشتہاری کا مطلب یہ. فلموں میں اشتہاری کا مطلب یہ کہ وہ جگہ بدماش ہو گئی. اصل میں اشتہاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زمین پلاٹ جائیداد جو ہے وہ اسکانڈر کر دی گئی. اب یہاں پر آ کر ہمارے پاس 2 راستے ہیں. فزیکل ریمانڈ کے بعد کچھ بھی نہیں نکلتا تو پولیس کسی بندے کو بیل دے سکتی ہے. یہاں پولیس کے پاس ایک طاقت ہے. کیا؟ فزیکل ریمانڈ کے بعد کچھ نہیں ملتا تو پولیس کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کو بیل دے دیتے ہیں. آپ بیل کے لیے نا, کسی آدمی کی ضمانت کے لیے کسی بھی جگہ کے اوپر, اس پورے پروسیس میں, ابھی پروسیس چلتا رہے گا اگلے ہفتے تک, کسی بھی جگہ کے اوپر آپ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں کہ اس بندے کو ضمانت چاہیے, بیل چاہیے. مگر ایک شرط ہے, بیل کی ہر دفعہ وجہ پچھلی وجہ سے الگ ہونی چاہیے. ایک ہی وجہ پہ بار بار بیل نہیں مانگنی. آپ بیل کے لیے آپ نے بانڈ جمع کروانا ہے, اتنے مزید پیسے جمع کروانا ہے کہ آپ کو بیل مل رہی ہے. اور بیل میں اگر آپ فرار ہو گئے تو اس کے لیے آپ نے وٹنس جمع کروانی ہوتی ہے. کیا؟ لوگوں کی وٹنسنگ وغیرہ جمع کروانی ہوتی ہے کہ ضمانتیں وہ چل کے. ہاں جی, نہیں موٹر سائیکل تو آپ نے اس کی پرداری ہوئی ہے نا, آپ نے اس کو لے لی ہے. ہاں, کچھ بھی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں تو میں اس کی جگہ کیا رکھیں. بانڈ جمع کروانا, دینے تو نہیں ہیں. تو بیل کے لیے کیا شرط ہے کہ جب بھی بیل جمع ہوگی اس کی جو وجہ ہوگی وہ پچھلی بیل کی وجہ سے الگ ہوگی. اس دفعہ چاچی مر گئی ہے تو اگلی دفعہ پھپھو مرنی چاہیے, کوئی اور معاملہ وجہ پیش آئے. اماں بیمار ہے, یہ ہو گیا ہے, بچے کسی کی شادی ہے, ہسپتال میں جانا ہے, بندہ بیمار ہے, بہت ساری وجوہات. مگر وجہ کا ہر بار الگ ہونا ضروری ہے. لہٰذا آپ کا وکیل آپ کو کہے کہ جی میں نے بیل جمع کرائی تھی, بندے کی بیل نہیں ہوئی, ضمانت نہیں ہوئی, سوری جی 10,000 روپیہ اور دیو, میں ذرا کوشش کرنا. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تسی کوشش تو کرو مگر تسی پچھلی بار وجہ کی دیتی سی بیل واسطے, وہ کہے گا جی آ دیتی, تو اس دفعہ وجہ تبدیل کرو.
وہ کہے گا تسی تھانوں کس طرح پتا ساسی سیکشن 56 پڑھیا پھر 561 پڑھیا ایویں کوئی گل نہ کرنا سادہ کل پڑھیا سیکشن پڑھیا اس میں اگر پولیس والے یا کوئی وکیل پیسے لیتا ہے یا کوئی رشوت لیتا ہے تو پھر اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے. پولیس والا جس بھی اس پورے ایشو میں آپ سے رشوت لے، آپ کا جب معاملہ جج کے پاس پہنچ گیا نا، انویسٹیگیشن کے بعد اسٹیٹمنٹ ہو گئی، آپ کسی بھی وجہ کے مجسٹریٹ کو یہ والی بات پوری بتا سکتے کہ یہ رشوت لی جا رہی ہے میرے سے، میرا فلانا مقدمہ زیر بحث ہے اور اس میں پولیس والے مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں. پاکستان کی عدالتیں بھی کچھ ویسی نہیں ہے. ذرا میں پولیس والوں کے اوپر تو چڑھائی کر رہا ہوں، عدالتوں کے بارے میں بات میں نہیں کر سکتا ہے، چونکہ تسی فیس بک بھی لایا ہے نال کانٹینٹ آف کورٹ ہو جائے گا تو انہیں عدالت ہو جائے گی، ورنہ عدالتوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. مگر ججز عام طور پر ایسا نہیں، ججز ایسے نہیں ہیں. عملے شملے کے مسئلے ہو سکتے ہیں مگر ججز کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہوگی بات؟ تو آج ہم پولیس کی بیل تک بات کو پہنچا کر یہیں پہ دم توڑ دیتے. 12 چکے بج گئے ہیں. بیل میں آپ نے کہا کہ پیسے وغیرہ دے کے نہیں، پیسے نہیں، میں نے کہا بانڈ جمع کروانا ہوتا ہے. بانڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ بیل کا ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے جو کہ ہم پڑھیں گے اس میں کہ بیل کیسے ہوتی ہے. بیل میں پیسے دینے نہیں ہوتے. آپ نے کسی کو، آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اتنی اس فلانی جائیداد اتنے پیسوں کے عوض یہ بندہ جا رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ہم یہ پیسے جمع کروائیں گے، جرمانہ. اگر کوئی دیر سویری ہو گئی یا بندہ بچ کے آزاد کشمیر چلا گیا تو یہ پیسے ہم جمع کروائیں. گروی کی صورت ہو جاتی ہے. گروی اس پہ کوئی شخص اس کی جگہ رہ لے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. بیل نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی شخص نہیں رہ سکتا کیونکہ دوسرے شخص نے کوئی جرم نہیں کیا، جرم تو اسی نے کیا ہوا. تو دوسرا پولیس ہے نا، پولیس اگر یہ کہہ سکتی ہے عدالت کہ اگر یہ بندہ اشتہاری ہے اور یہ کسی خاص وجہ سے جا رہا ہے تو اس کو ہر روز اپنے لوکل تھانے پر آ کر صبح اس پہ سائن کرنے ہوں گے، دستخط، کہ یہ یہاں پر اپنے علاقے، یعنی کہ وہ اریسٹ ہے مگر علاقہ اریسٹ ہے. جیسے لوگ ہاؤس اریسٹ ہو جاتے ہیں، حافظ سعید صاحب ہاؤس اریسٹ ہے نا، تھانے میں گھر کے اندر نظر بند ہے. اس طرح علاقہ نظر بند ہو جاتا ہے اشتہاری ہو کہ وہ روزانہ آ کے تھانے میں سائن کر کے جاتا ہے کہ میں یہیں پر پایا جاتا ہوں، کہیں بھج نہیں گیا. ٹھیک ہوگی بات؟ سر اگر کسی مجرم کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور اس کو تھانے میں نہیں وہ رکھتے تو یعنی کسی اور کمرے میں علیحدہ سے رکھتے ہیں خفیہ طور پر، اگر کسی بھی شخص کو پولیس لے جاتی ہے اور نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر کے انہوں مار رہے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو یاد آپ کو کون سی ڈاکٹرائن ہے؟ EBS کارپس. آپ نے جا کے کورٹ میں درخواست دینی ہے کہ بندے کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، عدالت حکم جاری کرے. یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بندہ ہمارے پاس نہیں ہے، مگر آپ ظاہرہ جب عدالت کے سامنے جائیں گے تو عدالت آپ کو کہے گی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ بندہ ان کے پاس ہے، تو آپ کو بس کچھ نہ کچھ تو ثبوت ہوگا. ویڈیو پروف ہو سکتا ہے، جو بھی کچھ، جو بھی اتنا ریزنیبل ہو کہ جج کہے کہ اچھا یہ ریزنیبل ہے کہ میں ان کو بلاتا ہوں. پھر وہ بلائے گا، ان پولیس والوں کو کہے گا کہ بندہ پیش کرو، کل تک میں تم لوگوں کو وقت دیتا ہوں، اگر 6 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، بندہ یہاں پیش کرو. EBS کارپس، برنگ دا باڈی. اس شخص کو عدالت کے روبرو حاضر کیا جائے، چونکہ عدالت کا کام ہے سزا دینا. جب ملزم کو تھانے سے لے کے جاتے ہیں تو جو گاڑی کرا کے جاتے ہیں، یہ پولیس والے کو خود کرانی ہوتی ہے کہ ملزم کو کرانی ہوتی ہے؟ نہیں، کیا مطلب گاڑی بک کروانی ہوتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل، یہ تو بے ایمانی ہے. بھائی جو سرکاری گاڑیاں ہیں ان میں پیٹرول سرکاری ڈلتا ہے، اس کے پیسے وہ نہیں دیتے، وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، اور ان کا کام ہے اس بندے کو گرفتار کر کے سرکاری گاڑی میں وہاں پر لے کر جانا. اس کے کوئی پیسوں کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہے. جو پیسے وہ لیتے ہیں وہ خرچے میں لیتے ہیں یا کہتے ہیں گاڑی بک کر کے لیتے ہیں، وہ سب
बेईमानी, करप्शन। अमाउंट के बाद अक्सर होता उधर है भी अदालत में लेके जाते हैं, उधर से भी पुलिस वाले पैसे लेते हैं, उससे भी हमने आपकी कार्रवाई पहले कराते हैं, बाद में कराते हैं, माँ को जल्दी करा देंगे। बिल्कुल, ये सब की सब करप्शन। इन तमाम पैसों का अदालत से कोई ताल्लुक नहीं। आपका अदालत में नंबरिंग लगी होती है। अदालत को ऐसा नहीं होता कि आपको सालों साल जेल में सड़ना पड़ता। अब तो पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम गलत किए, काम सही किया कि एक नया ऑर्डिनेंस पास किया कि 6 महीने के अंदर अंदर मामला को ख़त्म करना है अदालत ने। तो अब तो अदालतें 6 महीने के अंदर पाबंद है कि आपको पेश करके आपका मामला मुकम्मल कर देंगी। उसमें जो ऊपर नीचे आपकी बुलाने का जो सीक्वेंस है, उसमें लोग आमतौर पर अदालत में जो क्लर्क्स होते हैं उनको पैसे दे देते, खर्चा दे देते। वो भी अदालत ज़ाहिर कानून में तो नहीं लिखा हुआ, आपने ऐसे किसी को दे दिया कि उसने आपको पहले बुलाना है, दूसरे को पहले बुलाना है। बाकी आपकी जो नंबरिंग चल रही है, उस नंबरिंग के ऊपर आप कह सकते हैं अपने वकील को कि ये मेरी नंबरिंग ऊपर करवा दे। वो दरख्वास्त दे देगा कि तुम पहले कर दो, फलाना मसला है, अस्पताल जाना है, बंदा बीमार है, 100 तरह के मसले। पुलिस वाले उनके रिश्तेदारों के चलो हमें खाना खिलाएं, ये करें, हमारे साथ ये करें। ये सब बेईमानी है, बातें ज़्यादा है। पुलिस वालों की बात है। अब देखें वजह क्या है। मैं 2-3 दफा गया हूँ ना, अल्लाह मुल्ज़िमों के साथ गया हूँ ना मैं गाड़ी पर, वो उनको पहले कहते भी चलो गाड़ी कर लेके आओ, गाड़ी अरेंज करते हैं, उसके अंदर मुल्ज़िम के अजीज होते हैं, पुलिस वाले भी बैठ जाते हैं, और फिर रास्ते में चलो भी हमें ये चीज़ खिलाओ, वो खिलाते हैं, उधर फिर अदालत में पहुँच जाते हैं, कह रही है पुलिस वाले को इतने पैसे दो, इसको इतने पैसे दो, वो इतने पैसे दे दे के वो। मगर अब आपने एक बात समझी, आपने एक बात समझी कि एक शख्स को गिरफ्तार करने के बाद, एक शख्स को जब आप अगली दफा अपने रिश्तेदारों के साथ अल्लाह न करे जाएं, किसी दोस्त के साथ आप जाएं, ये अंगार देते हैं। आप देखिए कि बंदा अरेस्ट हुआ ना जी, बंदा अरेस्ट हुआ, अरेस्ट करने के बाद इसको सजा देना किसका काम है? जज का काम है, अदालत का काम है जी। ठीक है भैया जी, अदालत का, अदालत। इसके दरमियान में पुलिस वाला सिर्फ आपको लेके जाना और लेके आने वाला, और तो उसका काम ही नहीं। अगर आप उसको पैसे भी देंगे, वो जज को तो नहीं कह सकता कि बंदे को काट दे, पैसा तो जज ने कर रहा। तो ये भी है ना, पुलिस वाले के खिलाफ जाए या फिर कोई ऐसा मसला करे कि बात ना माने, वो डबल केस आ, वो जब से आप वैसे ही आपकी प्रोब्लम में जाते नहीं है। एफआईआर का तो उसको होता है ना, उसने काटनी होती है जैसे झूठी एफआईआर, आप क्यों करें झूठी एफआईआर? झूठी एफआईआर के ऊपर आपको एक पूरा हम लेक्चर देके बताएंगे कि झूठी एफआईआर के खिलाफ कौन कौन सी एप्लीकेशन फाइल होती है। ये पूरा टॉपिक आपने झूठी एफआईआरों के खिलाफ, जो ही आपको पता चला कि एफआईआर झूठी है आपके खिलाफ, आपने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर कर दी कि एफआईआर झूठी है। पुलिस इसको सबूत, पुरदारी और सबूत और एविडेंस दे, सबूत दे। ये बात याद रहे कि पुलिस एफआईआर झूठी काटने के बाद आपको मार कर तशद्दुद का निशाना बना के उसके ऊपर आपका बयान हल्फी नहीं करवा सकती। ठीक हो गया? आपका बयान वही होगा जो अदालत के रूबरू होगा। जो पुलिस के साथ आपका दिया हुआ बयान है वो एडमिसिबल नहीं है, वो काबिले दाखिले दफ्तर नहीं। लिहाजा अगर वो आपको झूठी एफआईआर काट के उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी झूठी एफआईआर कटी है जनाब, दे वो तो पैसे दो वरना तो फा लग जाना है, तो आप कहेंगे कि भाई मैंने तो जुर्म किया ही, लेके चलो मुझे अदालत में लेके। हमारे आम आदमी के डर और खौफ का वो फायदा उठाते हैं, उसके डर और खौफ का फायदा, जो जितना डरा होता है वो इतने ज्यादा पैसे देते हैं। वो भी हो गए और हमारे पीर मुर्शदीन भी हो गए, वो हमेशा इंसानों के डर का फायदा लेते हैं। जो डरा होता है वो इतने ज्यादा पैसे देता है मुर्शद कि मैंने बुझा दे। डॉक्टर भी, वकील भी, ना ले लो तो मसला। जो डरा होता है ना, ये तो फिर जो ही आपके साथ ये वाकया पेश आए ना, सबसे पहले तो आपने उनको टर्मिनोलॉजीज के जरिए पुलिस वालों का सबसे बड़ा इलाज क्या होता है कि आप उनको बताएं कि अच्छा
اب ایویڈنس کلیکشن ہے، انویسٹیگیشن ہے، آرٹیکل سیکشن 156 لگنا ہے اس میں، اور 561 کے مطابق کام چل رہا ہے جناب. پوری بات ہمیں پتہ ہے، وکلاء کے ساتھ بھی ہم گفتگو میں ہیں. بس اس کے بعد آپ سمجھیں کہ کوئی آپ کے سے پیسے بھی نہیں مانگے گا کوئی معاملہ، کیونکہ وہ لا علم ہی دیکھتے ہیں نا کہ بندے کو پتہ نہیں ہے. پہلی بات بندے کو پتہ نہیں ہے، جو پتہ نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں جناب، ہم مار سکتے ہیں. وہ ڈریے تسی ڈرے ہو وہ کہیں آپس میں بات کرتے ہوئے اور اتنے قتل کا بھی پا دے ہوئے آپ کہیں جناب قتل کے نہیں ڈل سکتے ہمارے پہ. آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے، آپ نے عدالت میں پیش کرنے. میں اس ملک کی عدالت کے روبرو اپنی گفتگو کو پیش کروں گا. وہ کہیں گے اسی تنوں مارنا ہے، آپ مجھے عدالت میں پیش کر. 24 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ 24 گھنٹے مجھے عدالت میں لے چلیں، میں وہاں جا کے بتا دیتا ہوں میں نے کیا 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 نہیں کیا. آپ تو ویسے بھی جو مجھ سے پوچھیں گے ایڈمیسیبل نہیں. مخالف پارٹی سے پیسے لے کے آپ نے مجھے مارنا ہے، مار دیں آپ، میں کل عدالت میں بتا دوں گا. جان سے ماریں گے، میرے وکلا دوست جاننے والے، میں نے سب کو پہلے ہی بتا دیا آنے سے پہلے. مرنا چلنے والا چکر ہی نہیں. ڈرنا نہیں ہے، ڈرتے ہیں نا جب آپ بندہ ہم ڈرتا ہے، وہ کہتے ہیں ادھے کرو پھرتے پہ کے لو. جو بندہ زیادہ ڈر گیا اس سے اتنے زیادہ پیسے گاہک آیا نا جی. کیا ایک مجرم کے بدلے اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائیوں کو اٹھا کے نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. آپ ان سے ایگزامینیشن کے کوشچن تھانے میں پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی جرم پیش آیا ہو اور ایویڈنس کلیکٹ ہو رہا ہے نا. یہ جو ایریا ہے انویسٹیگیشن میں تو آپ نے تمام ثبوت جمع کرنے ہیں. ثبوت میں آپ نے قتل کا آلہ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی قتل کا آلہ گھر میں پڑا ہوا ہے. آپ گھر میں عدالت کی اریسٹ وارنٹ لے کے جا کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے چونکہ وہ تمام چیزیں جمع کر کے عدالت کے روبرو پیش کرنی ہے. مگر ان میں سے کسی خاندان کے آدمی کو اٹھا کر حوالات میں بند نہیں کر سکتے. چکری کوئی نہیں ہے جی. کیوں بند کریں گے وہ؟ کیونکہ اس نے تو جرم ہی نہیں کیا. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف کون سا قانون؟ جو ہی وہ ایسا کریں گے نا، ایسا کرتے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف سیکنڈ ڈے میں عدالت کے اندر اپلیکیشن دائر کرنی ہے کہ میری انویسٹیگیشن میں تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کارروائی نہیں کی گئی. بیسک پرنسپل آف لاز کو وائلیٹ کیا گیا ہے. جج آپ سے پوچھے گا کون کون سے بیسک پرنسپل کو وائلیٹ کیا؟ انہوں نے کہا جی میرے اہل خانہ کی پرائیویسی لا کو ڈسٹرب کیا گیا ہے، میرے اہل خانہ کو لایا گیا ہے، پرائیویسی کا لا بریچ ہوا ہے اس میں. اس کے بعد مجھے آپ کے روبرو پیش کرنے سے پہلے پولیس نے یک طرفہ طور پہ مجھے مجرم ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا نا آرٹیکل کون سا تھا؟ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. آپ کو معصوم تصور کیا جائے گا جب تک کہ آپ پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا. فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. آپ کون سا آرٹیکل تھا؟ 11ویں شریف والا. اگر ایک ضلع کا ایک بندہ دوسرے ضلع کا دوسرا، ایک لاہور کا ہے دوسرا سہیوال کا ہے، تو ان کا اگر آپس میں کوئی ڈبیٹ ہو جاتی ہے تو کس کورٹ میں ہو جائیں گے، لاہور کی یا سہیوال کی؟ کس طرح کی ڈبیٹ؟ یعنی کہ وہ جو مذہبی ڈبیٹ میں مناظرہ کر کے معاملہ جھگڑا ہو جاتا ہے. ویسے اگر کوئی مطلب تنازع اس طرح کا بن جاتا ہے، اگر فرض کریں ایک بندہ سائیوال کا ہے اور دوسرا لاہور کا ہے اور قتل ہو جاتا ہے شیخو پورہ، تو مقدمہ شیخو پورہ میں درج ہوگا جو جہاں واقعہ پیش آیا. اگر ان کے درمیان میں کوئی کاروباری تنازع ہے، کاروباری تنازع جس جگہ پر ہے، جس جگہ پہ کاروبار تھا اس جگہ کے اوپر ہوگا. اگر ان کے درمیان میں کوئی آن لائن کاروبار تھا، کسی جگہ پر تھا ہی نہیں، پیسوں کے لین دین کا معاملہ تھا، تو دونوں جگہوں پہ مقدمہ درج ہو سکتا جہاں کے وجائشی. اگر کسی گھر کی تلاش پولیس والے لینا چاہتے ہیں تو پہلے عدالت سے اجازت لے کے آئیں گے. بالکل. سر اسی طرح رات کے 12 بجے 5 بجے 3 بجے رات کی آدمی چھاپا مارنے آئی تھی، حالانکہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی ہوتی. ایسے کام یہ ان کو سب یہی تو غیر قانونی چیزیں ہیں. سماج کو قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو وہ یہ سارے ڈرامے کریں گے. آپ نے دیکھا نا اس ملک میں، اس سماج میں سب سے بڑا مسئلہ کیا پیش آیا ہوا ہے؟ یہاں جہالت کی وجہ سے ادارے خدا بنے ہوئے ہیں، مضبوط ہوئے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ.
آپ نے دیکھا گاڑیوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے یہ ایڈوکیٹ لکھا ہوتا ہے. بھائی پیچھے ایڈوکیٹ کیوں لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ ظاہر آپ کبھی سادے کپڑوں میں بھی جائیں گے نا تو آپ کو روکیں نا. گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے ایڈوکیٹ. مجھے بہت سے دوست کہتے تھے کہ گاڑی کے آگے پیچھے لکھ دیں یار ایڈوکیٹ لکھ کے لگا دیں فائدہ ہو. یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ یہاں اور ان کو بھی دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے. آج میں نا یہ کیا مسلم ٹاؤن والی جگہ سے جب میں مڑ گیا تھا نہر سے, میں مسلم ٹاؤن سے مڑا تو وہاں کے وہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں وارڈن, تو انہوں نے جو ہی دیکھا میری گاڑی کے پچھلے شیشے کالے ہیں نا, تو انہوں نے ایک نے ایسے سے آگے کیا. جو اس نے آگے کیا تو اس نے دیکھا کہ میں یونیفارم میں بیٹھا ہوں, تو دوسرے نے پیچھے کھینچنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہتے تھے معاملہ خراب ہو جانا. اور فرض کی جب یونیفارم میں نہ ہوتا تو میرے آدھا گھنٹہ زیادہ لگتا کہ میں ان کو سمجھاتا کہ یہ جو کالے شیشے میں نے کیے ہیں یہ کتنے مائکرون کے ہیں اور کتنے مائکرون کے بعد انلیگل ہو جاتا ہے. ایک دن مجھے ایک نے روک کے کہا, میں اسٹیشن سے گزر رہا تھا تو وہ کوئی پتہ نہیں جگہ ایسی بھی وہاں روک دیا مجھے. روک کے مجھے آگے کہتا ہے کہ آپ نے بیلٹ نہیں پہنا. میں نے کہا میں اسٹریٹ میں گاڑی چلا رہا ہوں, گلی میں چلا رہا ہوں. جو بیلٹ پہننے کا قانون ہے وہ روڈ پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے, یہ تمہیں پتہ ہے؟ کہتا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ میں نے کہا جی ہے. میں نے ڈرائیونگ لائسنس کار کے دیکھا. کہتے ہیں ایسے سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا یہ انٹرنیشنل ہے اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ انٹرنیشنل ہے اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں یہ یہاں پر چلتا ہے. میں نے کہا میں تمہیں دسنا ہے, ڈو آئی نیڈ ٹو ٹیل یو, میں تمہیں دسنا ہے. کہتے ہیں وہ سارا 10 کی کر دے. میں کہ میں وکیل. کہتے ہیں وہ بس ایویں ہی میں لنگنے رو گیا. اب آپ نے یہاں دیکھا کہ ان کا ایک دم سے چھوڑ دینا یا چلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتا کہ اب ان کو قانون کا پتا ہے, اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا. قانون کا پتا ہونا چاہیے. قانون کا پتا ہونا وکیلوں کا کام نہیں, ہر شہری کو اپنے اوپر لگنے, کیونکہ آپ اس قانون کا آپ کے اوپر لاگو ہے. آپ کے اوپر لاگو. یہ بنیادی تعلیم ہونی چاہیے کہ ہر انسان کو اپنے حقوق کا کم از کم بیسک شیڈو آف لا. ہم بھی بیسک شیڈو آف لا کر رہے ہیں, حالانکہ ان میں سے ایک کاگنیزیبل کے اوپر ہم ابھی کئی 100 باتیں کر سکتے ہیں, مگر ہم ان کا ایک اوور ویو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ قانون کا اطلاق کیسے ہوتا ہے, قانون کی عمل داری کیسے. پولیس کا کام سوائے اس کے کہ ایک مجرم کو پکڑ کر اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر کے اس کے ثبوت مہیا کر کے عدالت کے روبرو پیش کرنا ہے, بس. اس کے علاوہ اور کوئی کام کہیں امن و امان کا مسئلہ خراب ہو تو وہاں امن و امان کے مسئلے کو بحال کرنے کی کوشش کرنی ہے. جہاں کہیں فائرنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے. کسی انسان کی فائرنگ ہو رہی ہے تو اس کے جواب میں اس کو ڈائریکٹ گولی نہیں مارنی, ڈیفنس کے طور پہ ماری ہے. ریزنیبل فورس, جو یاد ہم نے پڑھی تھی ریزنیبل فورس, کہ یہ لوگ کہ دوسرا بندہ گالی دے تو پولیس والا آگے اس کو گولی مار دے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ریزنیبل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے, پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. روکنے کے بعد اگر وہ مکہ ایک مارتا ہے تو پھر آپ 2 مکے مار سکتے ہیں. وہ صرف آپ کو دھکا دے رہا اور آپ 2 مکے مار کے اس کے دان توڑ دیتے تو یہ ریزنیبل نہیں. سر یہ کرونا میں اکثر دیکھنے کو ملا کہ پولیس والے جو 2 بائک کو ڈنڈے مارتے اس کو یا گلی سے گزر نہیں دے رہے تھے اکثر, تو یہ کیا ان کو اختیار تھا؟ نہیں, جب کرونا آیا تو ایمرجنسی سچویشن آئی. ایمرجنسی سچویشن میں ریاست مضبوط ہو جاتی ہے, جیسے کہ اس دن جامی صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہے نا, ریاست مضبوط ہو جاتی ہے ظاہر ہے کیونکہ وہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. وہ ریاست کا ایک بنایا ہوا قانون جو اسمبلی نے پاس کیا ہوتا ہے, کیونکہ ریاست کیا ہے, یہ انسٹیٹیوشن سے. اسمبلی جو کہ ہمارے منتخب کردہ لوگ جن کو ہم نے بھیجا ہے کہ اس محلے سے پرویز صاحب کی جو زوجہ شائستہ پرویز صاحبہ وہ جا کے ہمارے نمائندے کے طور پہ وہ قوانین بنائیں جن کا واپس ہم پہ اطلاق ہو. یہ جمہوریت ہے, سیدھی سی بات. تو انہوں نے ایک قانون بنایا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ریاست کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کچھ عمل کر سکے. مگر اس میں بھی آپ کو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ماسک پہنیں, یہ کہہ سکتے ہیں, مگر وہ آپ کو ڈنڈا نہیں مار سکتے کہ آپ ماسک پہنیں.
یہ جو آپ ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں نا، یہ ساری کی ساری ویڈیوز انلیگل ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جو ویڈیوز وہ لگاتے ہیں ادارے، جو نیوز چینل لگاتے ہیں، ایک انسان کی حد تک کہ عزت نہیں کی جا سکتی، اس کو روکا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں ماسک پہنتا تو اس کو فائن ہوگا، جرمانہ ہوگا. مارنا نہیں ہے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے. یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو ضرب لگائے اور اس کو اسالٹ کرے. یہ اسالٹ ہے کسی آدمی کو مارنا، یہ تو ریاست کے خلاف ہے، مقدمہ درج ہو سکتا ہے. ہمارے جو کہ قوانین کا پتہ نہیں ہے، اور جن قوانین کا پتہ ہے جو کہ جرم بہت زیادہ ہے، تو عدالتیں بھری پڑی ہیں، تو لہٰذا ہمارے ہاں قانون کے عملداری کے اندر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ورنہ آپ مغربی دنیا میں کسی آدمی کو چھو کے دکھائیں، آپ پولیس والا چھو کر دکھائے. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ پہلے اریسٹ کرنے سے پہلے وہاں تو بنیادی انسانی حقوق انہیں پڑھ کے سنانے کہ تمہارے پاس حق زندگی ہے. اور کون سا اہم حق ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ خاموش رہنے کا حق، رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ خاموش ہیں. پولیس والے کہہ رہے ہیں تو قتل کیتا ہے، تیرے کو ہیروئن ہے، خاموش. وہ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں جو کہ قانون کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، انسانوں کو، ہمارے پولیس والوں کو بھی نہیں پتا، اور یہاں پولیس والے ٹولیاں بدماشی میں سارا کام ہوتا ہے جی. کوئی جٹ ہے، کوئی گجر ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی سردار ہے، کوئی کیا ہے. ہم انہی گروہوں میں تقسیم ہوئے لوگ ہیں جی. تو جٹاں کا منڈا پھڑیا گیا، تو جو چوریاں نے انہوں نے کٹ لوانی جی، بس یہی رہ پڑے. بھابیاں کا منڈا پھڑا گیا، بریلیاں نے انہوں نے شامت لانی جی. ہم ہر جگہ پہ گروہ ہے. یہ گروہ بندی ہر جگہ پہ، مذہبی گروہ بندی ہے، ہماری تعصبی گروہ بندی ہے، سیاسی گروہ بندی ہے، وکلا کی گروہ بندی ہے، ججوں کی گروہ بندی ہے. ہم گروہوں کے علاوہ قوم نہیں ہیں. ہم بہت سارے گروہوں کا، بہت سارے گروپس کا مجموعہ ہے. فردن تو ہم ہیں ہی نہیں. سر جی، وہ جس نے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی گھر کی تلاشی لینی ہو تو عدالت اجازت نامہ لکھا کے پھر وہ لے سکتے جی، ادروائز نہیں لے سکتے. وہ عدالت سے لکھوا کے آئے گی. اگر جرم پیش آیا ہوا ہے، جائے وقوع ہے، تو پھر تو آپ نے وہاں سے اریسٹیشن کیا تو آپ نے مٹیریل بھی کلیکٹ کرنا ہے. اریسٹ کیا نا اسی جگہ سے، تو پھر آپ مٹیریل کلیکٹ کرنا ہے. مگر آپ کو انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ لگا کہ یار فلانے گھر کے اندر حالات ہو سکتے ہیں، تو پھر تو ظاہر آپ پولیس کو جج سے پوچھنا پڑے گا، چونکہ اس گھر کا براہ راست تعلق نہیں ہے نا، وہاں واقعہ نہیں پیش آیا. فرض کریں یہاں چوری ہوئی ہے اور پولیس بلا لیتے ہیں. پولیس پرداری کے لیے جو یہاں پر یعنی کہ کسی کا موبائل چوری ہو گیا تو بندہ سارے انہوں پھڑ کے انہوں نے پوچھ کے انویسٹیگیٹ کر کے کسی سے لے کر واپس سپرداری کرے، یہ طریقہ ہے. مگر فرض کریں یہاں پر چوری ہوئے اور آپ کو دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ جنید بھائی کے گھر میں ہو سکتا ہے فون، تو پھر تو آپ کو جا کے عدالت سے اجازت نامہ لینا پڑے گا. آپ ایویں ہی جا کے تو کہیں نہیں آج پولیس والے ساڑھے نال آئے نہیں، ایسی ہے اندر گھر سرچ کرنا، یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں جائے وقوع نہیں ہے، وہاں واقعہ نہیں پیش آیا ہوا. تو جی وہ پھر عدالت سے لکھوا کے آنا پڑتا ہے. جی، اجازت لینی پڑتی ہے. سر جی یہ کہ نا آفیسر کسی گزرنے سے پورا راستہ بلاک کر دیتے ہیں، جیسے کرکٹ کے بھی ٹیم گزرتی 2 گھنٹے راستے بند، یہ کیا یہ قانون کی اجازت ہے؟ نہیں، یہ سیکیورٹی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ٹیم آج کل آئی ہوئی ہے نا، ٹیمیں مختلف، تو پہلے وہ سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، تو بس اس کے پیش نظر انہوں نے ایک سیکیورٹی بنائی ہوئی ہے، رسک بنایا ہوا ہے کہ چونکہ ایک خدشہ ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان میں ایک بار لگا لیتے ہیں. آفیسر کے گزرنے سے جو کوئی بڑا ایم این اے پی ایم یہ پی ایم این ہے، اگر فرض کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ فرض کیجیے کسی ایم این اے کے گزرنے سے، ایم پی اے کے گزرنے سے راستہ روکا ہوا ہے، تو آپ کو برا لگ رہا تو آپ تو چلیں غصہ کریں. مگر فرض کیجیے اس دوران کوئی شخص
ایمبولینس میں اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ بالکل عدالت میں جا کے اس ایم این اے ایم پی اے کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں, وہ ریاست کے خلاف درج کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایمبولینس کو جگہ نہیں دی کیونکہ ان کی وجہ سے ایک واقعہ پیش آ گیا. کوئی بھی ریاست کے خلاف, آپ کو ریاست کے خلاف عدالت میں جانے کا مکمل اختیار, چونکہ اس کی وجہ سے آپ کا ایک نقصان ہوا ہے. یا فرض کیجیے آپ نوکری پہ جا رہے ہیں, آپ کا انٹرویو, آپ کو جاب نہیں ملی, آپ مغربی ممالک میں تو کم از کم آپ جائیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا. یہاں ریلیف نہیں ملے گا مگر آپ جا سکتے ہیں, اس وقت اور خرچے ضرور ہوں گے. مگر آپ اگر فرض کیجئے کہ آپ انگلینڈ میں, آپ امریکہ کینیڈا میں, اور ریاست کینیڈا میں تو ریاست کا کوئی بھی ادارہ آپ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کی توجہ اس کی جانب چلی جاتی ہے اور اس کی آپ کی جانب چلی جاتی ہے, کیسے بلا؟ جیسے کہ سگنل بند ہوا ہے, جیسے کہ کوئی کاروان گزرا ہے صدر کا, وزیر اعظم کا, کوئی, تو یعنی کہ ریاست کے ادارے اور انسان کے درمیان میں ابھی ایک آمنا سامنا ہو گیا, تو ایک دم بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر ایکٹیو ہو جائے گا. کیونکہ بنیادی انسانی حقوق انسانوں اور انسانوں کے درمیان میں تو نہیں ہے کہ ایک انسان کو حق زندگی ہے دوسرے انسان سے. بھائی دوسرے انسان سے تو ہے مگر تحفظ کس نے کرنا ہے؟ ریاست نے کرنا ہے. تو حقوق انسان کے ریاست کے مقابلے میں, کیونکہ ریاست ایک بڑی باڈی ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس فوج ہے, پولیس ہے, سب کچھ ہے, تو ایک انسان کے پاس کیا ہے؟ ریاست اس کو مار دے گا جب جل چاہے مار دے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان کے پاس جو انسانی حقوق ہے وہ اس کا تحفظ ہے, وہ اس کا لباس ہے جس کو پہن کر وہ ریاست کے سامنے کھڑا ہو سکے کہ میرے پاس آپ کی زندگی ہے. اس ادارے نے میرے ساتھ بات کی, اس کے دوران انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا. میں سڑک سے جا رہا تھا اور پولیس کی گاڑی آ رہی تھی تو انہوں نے گزرتے ہوئے بہت تیز سے گزری, مجھے ٹکر لگی. انہوں نے ٹریفک قوانین کی پاسداری نہیں کی. وزیر اعظم صاحب گزر رہے تھے, ایک گھنٹے کے لیے روڈ بند تھی, میں نے اس گھنٹے میں پہنچنا تھا, اپنا انٹرویو دینا تھا, جس کی وجہ سے میری نوکری چلی گئی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ممکنہ طور پہ نوکری تھی. ایکسپیکٹیشن لاس, میری امیدیں ٹوٹی. بالکل یہ بنیادی انسانی حق ہے, آپ جا سکتے ہیں. کچھ احتجاج کا کہاں تک حق ہے؟ پورا دن روڈ بلاک کرنا, لوگ ہزاروں تعداد میں لگے. احتجاج کے لیے کچھ جگہوں پہ ریکوزیشن کروائی ہوتی ہے, جیسے کہ مسجد شہداء کے بعد جب کو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں انہیں ریکوزیشن کروائی ہوتی ہے. پنجاب اسمبلی ہال کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی ریکوزیشن نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پبلک پلیس, وہ اسمبلی ہال ہے. تو اسمبلی ہال کے سامنے لوگ روڈ بلاک کر سکتے ہیں کیونکہ جگہ ہے, وہ وہاں پر عوام کے لیے قانون بننا ہے. تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کسان وہاں جا کے لیٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھنا. وہ مخصوص جگہ ہیں نہیں, اگر پیچھے ویسے پارک میں جا کے بیٹھنا چاہیے, مگر وہ پارک میں نہیں, وہ روڈ پہ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ٹریفک بند ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بیٹھے ہوئے. ورنہ اگر وہ پیچھے جا کے پارک میں بیٹھے تھے کہ نہیں لکھنا ہے, لیکن بیٹھے نہیں, انجوائے کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں جتنے عرصہ. ورنہ روڈ کو بند کر کے ان کو بیٹھنا نہیں چاہیے. اصولی قانونی طور پہ غلط ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ہرڈل پیدا کی. ان کو قانون کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کریں, ایک اپلیکیشن دائر ان کے خلاف کہ قانون اپنی عملداری کرے اور ان کو اٹھا کے سائڈ میں پھینک. مگر یہاں پر وہ ان کو اٹھا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ بنیادی انسانی حقوق کا مطالبہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا اگر آپ ان کو اٹھائیں گے تو میڈیا میں واویلا مچے گا, تو آپ ان کو اٹھاتی ہیں. مگر عام طور پر جن بھی جگہوں پہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, جلسے جلوس کرنا ہے, آپ نے اس کی ریکوزیشن کروانی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے کے لیے بند کرنا. اس سے زیادہ آپ نے بند کروایا تو یہ قانونی طور پہ غلط ہے. جو رشیا کا اور معاملہ چل رہا ہے, اس میں اب میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں؟ رشیا اور یوکرین کے مسئلے میں سب سے بڑی تبدیلی تو ظاہر یہ ہوگی کہ اشیاء خورد و نوش اور دنیا میں معاشی بحران میں مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ یوکرین یورپ کے اندر داخلے کا دروازہ ہے. تو یہاں سے پیٹرولیم اور مختلف مصنوعات یورپ میں جاتی ہیں, یا جتنی بھی مصنوعات جاتی ہیں ان کے درمیان میں رکاوٹ ہو جائے گی. ان رکاوٹ کی وجہ سے
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب اور رسد کی بنیادی مسائل پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھے گا چیزوں میں. پاکستان پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں اگر پاکستان میں بر وقت امریکہ سے واپس تعلقات ٹھیک نہ کیے. یہ مسائل تو ایک دم سے پیش رشیا کا آئے. جو ویٹو کی پاور تھی اس کے پاس، تو اس پہ بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ رشیا ہاں جی آج دیکھیں نا سلامتی کونسل، دوسری بات یہ والی تو بھول ہی گئے ہم کرنا کہ دیکھیں سلامتی کونسل میں انہوں نے مقدمہ زیر بحث کیا یہ والا کہ یوکرین میں ظلم ہوا ہے، تو وہاں پر رشیا نے ویٹو کر دی. اور ویٹو کی طاقت ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک پوری میجورٹی چاہیے تو ایک آدمی کی ویٹو کی طاقت ختم کرنے کے لیے. تو چائنا ویٹو کرے گا؟ نہیں کرے گا، چونکہ وہ تو رشیا کی طرف ہے، تو ویٹو کی طاقت بھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں بننے والے معاہدے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ بنا کر واپس انہی کی گرفت میں خود بند ہو جاتے ہیں، خود ہی بند ہو جاتے ہیں آپ. جیسے کہ امریکہ کینیڈا کی بارڈر بند ہے. کیوں بند ہے بھائی؟ چونکہ ایک 20% تک کے لوگ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی. وہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کاپٹک کرسچن، وہ عیسائیوں کے ہم ان کو کہتے ہیں وابی. وہ کہتے ہیں کہ اسی نہیں کرنا کر لو جڑا کرنا ہے ڈانٹے. اب انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی، بنیا ہی نہیں کہ انہوں نے. اب بنیادی انسانی حق ہے کہ آپ ان کو زبردستی ویکسینیشن نہیں کروا سکتے. ماسک انہوں نے پہننا نہیں. تو ٹریڈ ساری رکی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کہا ہوا کہ سرٹیفکیٹ دکھائیں کہ تسی ویکسینیشن کرائی ہے تو پھر تسی آؤ. وہ زیادہ ٹرک ڈرائیور ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دکھانا، ہم نے نہیں کروانی ویکسینیشن، تسی کی کر رہے ہو. اب بنیادی انسانی حقوق کی وجہ سے آپ نے ان کو الاؤ کرنا اجازت دیتے نہیں. کرونا بھی پھیلے گا، سب کچھ ہوگا، مگر آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے یہ قانون بنایا ہو. اور وہ کروائیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کتنے ریجنز ہیں امریکہ کینیڈا میں جو کہ بجلی تک کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن دور کی چیزیں ہیں. تو جامع صاحب کی طرح ان کا بھی ایک خیال ہے، نقطۂ نظر ہے. اور ان کے نقطۂ نظر کی، ہر بندے کے نقطۂ نظر کی قدر ہونی چاہیے. آپ اسے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، مگر یہ اس کا نقطۂ نظر ہے. آپ کو پہلے جانتے تھے؟ نہیں، اسی دن جان گیا، اسی دن جانا ہوا. اس سے پہلے میں نے ایسی باتیں نہیں سنی تھی. باتیں وہ اچھی کرتے ہیں، مطلب ان کی جو باتیں ہیں ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے مغربی علوم کا مکمل مطالعہ کیا ہوا ہے. اور جن جن باتوں کے اوپر انہوں نے گفتگو کیا بالکل ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور موجود، مگر ظاہر ان کے پاس حل نہیں ہے، حل نہیں ہے. اور دوسرا وہ مسجد میں آگے باتیں کرتے ہیں، تو پھر یوں تاثر لگتا ہے کہ جیسے یہ باتیں مسجد سے ہو رہی ہیں، ہے نا. یہ وہ جا کے کسی یونیورسٹی میں باتیں کریں گے. یہ الزام بھی وہ مسجد والوں کے سر کیوں لگا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں اور ہمارے پاس حل ہی نہیں ہے. نہ حل بھی دے لینا جی. خاص طور پہ سائنس سے انکار کرنا ہے تو کوئی درست بات نہیں. اور ساتھ میں موبائل فون بھی جیب میں رکھنا اور یہ کہنا کہ میں جنید، مجھے کتابیں آئی ہیں، وہ کتابیں بھی انہوں نے موبائل فون کے ذریعے بھیجی ہیں مجھے. آپ سوچیں آپ، جس کے ساتھ اس نے انہوں نے نمبر لکھا تھا، ہاں پین، وہ بھی مطلب ایک ایجاد تھی بڑی خوبصورت. مطلب قلم نہیں تھی ان کے، قلم دو ہاتھ ہوتی تو پھر بات بن گئی. بات بھی مائک سے ہی ہوتی، بات بھی مائک سے ہو رہی پھر یہ اعتراض نہیں کیا ان کے اوپر کہ آپ بولتے بھی اور استعمال بھی کرتے ہیں؟ کیا نا. ہم نے تو ان کے اوپر بہت اعتراض کیے جتنے ہم کر سکتے تھے. اس کے بعد اگلے اعتراضات ہم کرتے تو انہوں نے مارنا بھی تھا. ایک تو ہی بات مان لو. نہیں، کلانی صاحب نے ان کو جو حدیث سنائی ہے تو اس سے یہ لگا کہ ان کو خود بھی اس بات کا احساس ہے کہ ان کو ان کی حل کا نہیں پتا، مگر ان کو چونکہ یہ باتیں ضرور پتہ ہیں کہ مغرب میں کہاں کہاں معاملات خراب ہیں. عمر اب اس کو بے شک بند کر لیجیے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.